لیے اس مال کے متعلق ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی مال ہے اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس نے یہ مال ہمیں ایک وقت تک استعمال کے لیے دیا ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے. جب یہ حقیقت بھی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے تو یہی عقیدہ، ہمارا یہی نظریہ، ہماری یہی وچاردھارا اس مال کے متعلق ہمارا طرز عمل طے کر دیتی ہے کہ جب یہ مال اللہ ہی کا ہے تو اس مال کو کمانے کے سلسلے میں اور خرچ کرنے کے سلسلے میں ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے پابند ہیں. اس لیے اس مال کو کمانے کے لیے ہم اپنے منشا اور چاہت کے مطابق کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے اور ہم اپنی چاہت اور منشے کے مطابق اس مال کو جہاں چاہے خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے پابند ہیں. دوسری بات کہ جب اس مال کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا جاتا کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے. اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہوتا تو بھی یہ عین انصاف ہی پر مبنی ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی زیادتی اور ظلم نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور کرم کا یہ معاملہ فرمایا کہ اس نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، بلکہ اس نے ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہمیں مال کی کم سے کم مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا. کتنی مقدار؟ 2.5%، 40واں حصہ، 2.5%. اتنا ہی مال ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا. اور اس میں بھی دنیاوی اور اخروی فوائد تو یہی جو اقتصاد کی گفتگو میں آپ نے تفصیل سے سن لی ہے، لیکن مزید بڑا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی ساری سہولتیں دی گئی. پہلی سہولت تو یہ دی گئی کہ ایک تو اتنی کم مقدار مقرر کی اور وہ بھی ہر ایک پر فرض نہیں کی گئی، بلکہ شریعت نے ایک نصاب، ایک دھورن، ایک معیار طے کیا ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس مال اسی معیار اور اسی دھورن کو پہنچ جائے تبھی اس پر زکوٰۃ آئے گی. اور اس میں بھی یہ زکوٰۃ جو مالدار پر آئے گی وہ بھی ہر ایک مال میں سے نہیں کہ بھئی انسان کے پاس ہزاروں طرح کا مال ہوتا ہے تو ہر ایک مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، صرف 4 مال میں ہی زکوٰۃ ہے. صرف 4 مال میں ہی زکوٰۃ ہے. انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کے سامنے آگے آ جائے گی مسائل کی ترتیب. صرف 4 مال میں ہی زکوٰۃ واجب ہے. اچھا، پھر مزید سہولت یہ دی گئی کہ ایک تو 4 مال میں ہی زکوٰۃ واجب کی گئی اور وہ بھی انکم پر زکوٰۃ واجب نہیں کی گئی کہ بھئی یہ 4 طرح کا مال جتنا تمہیں ملے سارے کی زکوٰۃ دو، نہیں، بلکہ سیونگ اور بچت پر زکوٰۃ واجب کی گئی کہ آپ جتنا بھی کماؤ اور اپنے پر خرچ کرو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سال کے آخر میں تمہاری اپنی سال بھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو مال بچا ہے اسی بچے ہوئے مال میں سے تمہیں یہ 2.5% ادا کرنا ہے. اور بچے ہوئے مال میں سے بھی قرضے کو مائنس کرنے کے بعد کہ تمہارے اوپر جو قرضے ہیں ان قرضوں کو مائنس کرنے کے بعد ہی ادا کیا جائے. اتنی ساری سہولتیں ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے دی گئی. پھر یہ 2.5% بھی جو ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ہم اپنے مال کا یہ 2.5% نکال کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رکھ دیں اور آسمان سے آگ آئے اور اس کو جلا دیں، نہیں، بلکہ یہ 2.5% بھی ہمیں اپنے میں ہی خرچ کرنا ہے، اپنے ہی رشتے داروں میں خرچ کرنا ہے، اپنی ہی سوسائٹی اور اپنے ہی معاشرے میں اس کو خرچ کرنا ہے کہ جس کا نتیجتاً فائدہ لوٹ کر ہمارے ہی پاس آتا ہے. تو جب زکوٰۃ میں اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں ہوں، اس کے باوجود بھی اگر ہماری طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہو تو ہم سے بڑا بدقسمت محروم القسمت کوئی نہیں ہو سکتا
اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں اپنے تمام مال کی مکمل طور پر حساب لگا کر پوری زکوٰۃ ادا کروں گا. اس کا ہم تہیہ کریں، عزم کریں اور آج ہی سے اس زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور اس کے حساب کا سلسلہ ہم شروع کر دیں. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مسائل. تو یہ زکوٰۃ کے جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ چند عنوانوں میں پیش کیے جائیں گے. پہلا عنوان ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، کہ جب یہ شرطیں پائی جائیں تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ تو زکوٰۃ واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں. نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو. یہ زکوٰۃ یہ مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے کہ شریعت کے جو ایمان کے بعد کی یہ جو احکام ہے جس کو فروعی احکام کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان احکام کا مکلف اور پابند یہ مسلمان ہوتا ہے. غیر مسلم پر یہ احکامات واجب نہیں. زکوٰۃ کے واجب ہونے کی پہلی شرط ہے کہ آدمی مسلمان ہو. زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو. لہذا نابالغ اور چھوٹے بچوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نابالغ اور چھوٹے بچوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس لیے اگر چھوٹے بچے کی ملکیت میں چاہے جتنا بھی مال ہو اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس مال کا مالک جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہو. اس لیے بہت سے گھروں میں ان کے ماں باپ کے پاس ان کے اولاد کے کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں کہ جب ان کے یہاں کوئی رشتہ دار آتا ہے تو ان بچوں کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، یا ان بچوں کی پیدائش پر رشتہ داروں نے یا خاندان والوں نے جو ان کو ہدیے تحائف دیے اس میں کبھی سونا چاندی یا روپے پیسے بھی دیے جاتے ہیں. اور والدین بچوں ہی کی یہ مال جو ہے وہ بچوں ہی کے لیے محفوظ کر لیتے اور کر لینا بھی چاہیے. یہ والدین کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ بچوں کا مال ہے تو والدین بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر استعمال کر لیے تو اتنے پیسے ان بچوں کو دینا ضروری ہے تو وہ جمع کر لیتے. تو اگر یہ بچے نابالغ ہیں تو اس مال کی زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. تیسری شرط، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے آدمی عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، پاگل اور مجنون نہیں ہونا چاہیے. لہذا پاگل اور جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو اس پاگل پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ایک شرط ہے کہ آدمی نصاب کا مالک ہو. آدمی نصاب کا مالک. نصاب کیا ہے؟ دراصل نصاب یہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ، طے کردہ ایک دورن ہے کہ جب آدمی کے پاس مال اس دورن کو پہنچ جائے گا تو اس کو نصاب کا مالک کہا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب وہ نصاب کیا ہے؟ تو شریعت نے 2 نصاب اور 2 دورن طے کیے ہیں. ایک نصاب طے کیا ہے سونے میں، گولڈ میں، اور ایک نصاب طے کیا ہے سلور میں، چاندی میں. سونے میں کیا نصاب ہے؟ تو سونے میں نصاب ہے 87 گرام 480 ملی گرام. یہ سونے میں، گولڈ میں یہ زکوٰۃ کا نصاب اور دورن ہے 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام اور 480 ملی گرام. دیکھو میں یہ اس لیے بیان کرتا ہوں، عام طور پر ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے 7.5 تولہ سونا، لیکن آج کے حساب سے یہ مقدار صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ آج کے حساب سے اگر 7.5 تولہ کہیں گے تو وہ 75 گرام ہی ہوگا، چونکہ 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے. تو پھر سوال ہوگا کہ پھر یہ 7.5 تولہ کہاں سے آیا؟ دراصل پہلے 1 تولہ جو ہوتا تھا وہ 12 گرام کا ہوا کرتا تھا، تو اس حساب سے تو 7.5 تولہ صحیح ہے. لیکن آج تو تولہ یہ 10 گرام کا ہوتا ہے،
تو آج کے حساب سے اگر 7.5 تولہ کہیں گے تو وہ 75 گرام ہی ہوگا، حالانکہ سونے اور گولڈ کا نصاب ہے 87 گرام 480 ملی گرام. اس لیے ہم اسی حساب کو یاد رکھیں گے، 87 گرام 480 ملی گرام. اور سلور اور چاندی میں نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام. چاندی میں نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام. یہ چاندی کا یہ نصاب ہے. اچھا، اب جب ہم اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو کون سے دورن اور کون سے معیار کو، کون سے نصاب کو ہم سامنے رکھیں گے؟ چونکہ دونوں نصاب کی اگر قیمت لگائی جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے کہ 87 گرام سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں 612 گرام چاندی کی قیمت بہت ہی زیادہ کم ہے. تو اب ہم کون سے نصاب کا اعتبار کریں گے؟ تو اس کو میں مختصراً سمجھا دوں کہ ہمیں جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ 4 مال میں سے ادا کرنی ہے. سونا، وہ آگے آئے گا عنوان، ابھی اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کو سمجھ لو، وہ عنوان مستقل آگے آ رہا ہے کہ ہمیں کتنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ابھی ضمنی طور پر یہ سمجھ لو ہمیں 4 مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ایک سونا، چاندی، پیسے اور تجارت ویپار کا مال، یہ 4 مال ہے. اچھا، اب ہم جب اپنے زکوٰۃ کا جب حساب کریں گے تو ہم ہمارے قرضوں کو مائنس کرنے کے بعد، اب قرضوں میں کون سی چیزیں مائنس کی جائے گی وہ آگے آپ کے سامنے تفصیل سے آ جائے گا. ہمارے قرضوں کو مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس جو مال ہے، سونا، چاندی، روپے، پیسے اور تجارت ویپار کا مال، یہ سب ملا کر یا ان میں سے کوئی ایک اگر سونے یا چاندی دونوں میں سے کسی ایک کے نصاب کو اگر پہنچ جاتا ہے تو اب ہم جو ہے وہ نصاب کے مالک کہے جائیں گے اور ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب کون سے حساب کو پہنچنا چاہیے، کون سے نصاب کو؟ تو اگر ہمارے پاس صرف سونا ہے، پیسے بھی نہیں ہے، سلور بھی نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف گولڈ ہے، سونا ہے، تب تو ہمیں زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے جو نصاب دیکھنا ہے وہ گولڈ والا نصاب دیکھنا ہے، 87 گرام 480 ملی گرام. اگر ہمارے پاس صرف سونا ہے اور اگر ہمارے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو اس وقت ہمیں چاندی کا جو نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام وہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے حساب سے ہمیں اپنے مال کا حساب لگانا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے لیکن وہ سونے کے نصاب سے کم ہے، پیسے بھی ہے، چاندی بھی ہے اور وہ چاندی بھی چاندی کے نصاب 612 گرام سے کم ہے اور ویپار کا بھی کچھ مال پڑا ہوا ہے، تو اب ہم ان تمام مال کو ہم جمع کریں گے اور جمع کر کے دیکھیں گے کہ وہ مال سونا یا چاندی دونوں میں سے جس کے بھی نصاب کو پہنچ گیا تو اب ہم نصاب کے مالک سمجھے جائیں گے اور ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ ہو گیا. تو اب آپ کو یہ موضوع آپ کے کلیئر ہو گیا کہ بھئی کب سونے کا اعتبار کریں گے اور کب چاندی کا. تو سونے کے نصاب کا اعتبار صرف ایک ہی صورت میں ہوگا کہ ہمارے پاس صرف سونا ہو، پیسے، سلور اور تجارت کا مال نہ ہو، تو اس وقت ہمیں سونے کا جو نصاب ہے وہ دیکھنا ہے. لیکن اگر سونے کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے پاس مال ہے، پیسے ہے، تجارت کا مال ہے یا اسی طرح سلور ہے، تو پھر اس وقت ہمیں سلور اور چاندی کا جو نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام وہی ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ ہو گئی شرط کہ نصاب کا مالک ہو. تو نصاب سمجھ میں آ گیا ہوگا. زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ایک شرط یہ ہے سال کا گزرنا. زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ایک شرط ہے سال کا گزرنا، کہ جب ہم نصاب کے مالک بن گئے تو نصاب کے مالک بنتے ہی ہمارے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد. تو یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ایک شرط ہے 1 سال کا گزرنا، کہ اس مال پر نصاب پر جب 1 سال گزر جائے گا تب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب سال کے گزرنے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں
صاف کر لوں چکے اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو سال میں ہم اعتبار کریں گے اسلامی تاریخ کا، اردو تاریخ کا ہم اعتبار کریں گے، انگریزی تاریخ کے حساب سے ہم سال کا اعتبار نہیں کریں گے۔ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا چونکہ کاروباری سال اپریل کی 1 سے 31 مارچ تک چلتا ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ کا حساب اسی طرح کریں گے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں فرق ہوگا، 10-12 دن کی زکوٰۃ کم نکلے، چونکہ اردو تاریخ اور انگریزی تاریخ کے حساب سے سال میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے، انگریزی حساب سے 10 دن زیادہ ہوتے اور اردو کے حساب سے 10 دن کم ہوتے۔ تو اب اگر ہم انگریزی حساب سے اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو 10 دن کی زکوٰۃ جو ہے وہ رہ جائے گی۔ 10 دن کے دوران ہم نے جو مال خرچ کر دیا ہے تو ہم زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت اس کو حساب میں نہیں لیں گے، تو اتنے مال کی زکوٰۃ رہ جائے گی۔ اس لیے پہلی بات کہ ہم زکوٰۃ کا حساب جو کریں گے تو وہ اردو تاریخ کے اعتبار سے کریں گے۔ دوسری بات سال گزرنے کے تعلق سے کہ بھئی ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری ہے تو پھر ہر مال پر سال گزرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے سال گزرنے کا؟ سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب کسی مثلا رمضان کی 1 تاریخ کو کسی کے پاس نصاب کی پرمان میں، نصاب کی مقدار میں اس کے پاس مال آ گیا، تو اب اس کے بعد آئندہ جب پہلی رمضان آئے گی، 1 سال کے بعد جب پہلی رمضان آئے گی، اس وقت دیکھے گا کہ اس کے پاس جو مال ہے سال میں درمیان میں خرچ کرنے کے بعد اپ اور ڈاؤن ہوتے ہوتے اس رمضان آئندہ آنے والے رمضان کی 1 تاریخ کو اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس پر 1 سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے اس میں سے کچھ مال ایسا ہوگا کہ جو رمضان سے 1 مہینے پہلے آیا ہوگا، کچھ مال ایسا ہوگا جو رمضان سے 2 مہینے پہلے آیا ہوگا۔ مثلا ایک آدمی کو اس سال رمضان کی 1 تاریخ کو اس کے پاس 3 لاکھ روپے آئے، تو اس کے پاس نصاب کو پہنچ گئے، 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے، چونکہ 612 گرام چاندی کی قیمت آج کیا بھاؤ ہے اس کا چاندی کا بھاؤ؟ آج کل تو سب کو معلوم ہوگا، اس لیے کہ اس میں بڑا کریز بڑھ گیا ہے، 2,63,000۔ تو اس حساب سے اگر گنا جائے تو 1,55,000 یا 60,000 کے قریب ہوتا ہے یہ 612 گرام چاندی کی قیمت، ہاں اتنا ہی ہوتی ہے۔ تو اتنی مقدار ہوتی ہے، تقریباً اس سے آگے جب اس کو آپ اس رقم کو پکڑ مت لینے تو روزانہ بدلتی رہے، آپ کو جس دن حساب کرنا ہے اس دن آپ کو قیمت معلوم کرنی پڑے گی، تمہیں آج کے حساب سے سمجھانے کے لیے۔ تو اب کسی کے پاس 3 لاکھ روپے آ گئے تو اس کی نصاب کا وہ مالک ہو گئے۔ اچھا، اب تو جس دن پہلی رمضان کو آیا اس دن سے اس کا سال شروع ہو گیا، اب اس میں سے وہ سال کے دوران خرچ کرتا رہا یا کہیں سے کچھ کماتا بھی رہا، اپ ڈاؤن ہوتا جب آئندہ سال رمضان کی 1 تاریخ آئی اور اس نے اس وقت حساب لگایا تو اس کے پاس اس وقت 3.5 لاکھ روپے تھے۔ اب اس میں سے یہ جو 3.5 لاکھ تھے وہ 25,000 رمضان کی 1 تاریخ کو جو تھے وہی نہیں تھے، اس میں سے کچھ 50,000 وہ تھے کہ جو رمضان سے 2 دن پہلے اس کے پاس آئے تھے، کچھ پیسے ایسے تھے کہ 1, 2, 3 مہینے پہلے آئے تھے، 6 مہینے پہلے آئے تھے، ان سب کو بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے اور ان سب کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس لیے مختصراً یہ سمجھ لو کہ جب ہم ایک مرتبہ نصاب کے مالک بن گئے تو سال کے پورا ہونے پر ہمارے پاس جو بھی مال ہے اس کو دیکھ لینا ہے، وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو ہمارے پاس جتنا بھی مال موجود ہے اس سارے مال کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سے مال پر سال پورا ہوا ہے اور کون سے مال پر سال پورا نہیں ہوا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سال کے گزرنے کے تعلق سے ایک بات عام طور پر بڑی غلط کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہمارے زکوٰۃ کے حساب کا کوئی دین طے ہی نہیں کیا ہے، تو اس کی وجہ سے کتنی بڑی ایک فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے 1 سال شعبان کے مہینے میں اس کے پاس فرصت تھی تو سارا حساب کر لیا اور زکوٰۃ دے دی،
اور اس پر اچھا آئندہ سال اب اس کو شعبان میں ہی 15 شعبان کو ہی اس کو یہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے اگر اس نے یہ طے کیا، لیکن آئندہ سال شعبان کے مہینے میں مہلت نہیں ملی، رمضان میں بھی کاروباری مشغولی کی وجہ سے موقع نہ ملا، اب شوال میں جا کر اس کو موقع ملا اور اب یہ حساب کر رہا ہے، تو اب یہ حساب کرے گا وہ شوال میں جو اس کے پاس مال ہے۔ حالانکہ کچھ مال ایسا بھی ہوگا کہ جو رمضان کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں اس کے پاس تھا لیکن وہ خرچ ہو چکا ہے شعبان کے گزرنے کے بعد، تو جو خرچ ہو چکا ہے جب شعبان میں وہ ہمارے پاس موجود تھا تو اس پر زکوٰۃ واجب تھی، اور اب ہم حساب کر رہے ہیں اس وقت تو وہ خرچ ہو چکا ہے تو اس کو تو ہم حساب میں لے ہی نہیں رہے، تو ہمارا اتنا مال وہ رہے گا جس کی ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اسی لیے ہمیں تاریخ طے کرنا ضروری ہے۔ ایسے تو تاریخ شریعتی نے طے کر دی ہے کہ جس آدمی کے پاس جس دن نصاب کے بقدرہ مال آئے گا، جس آدمی کے پاس جس دن نصاب کی پرمان میں مال آئے گا، جس دن آیا وہی دن اس کی زکوٰۃ کا دن ہے، وہی دن 1 سال کے بعد اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا دن ہے، تو شریعتی نے طے کر دیا ہے۔ لیکن عام طور پر ہمیں اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اس لیے اگر ابھی تک کسی نے طے نہیں کیا ہے تو اب ہم سے ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری زکوٰۃ کا دن کون سا ہوگا، اور اسی اہتمام کے ساتھ ہر سال اسی تاریخ پر ہم اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لیں۔ چاہے ادائیگی جو ہے، ادائیگی فوراً کرنا ضروری نہیں، ادائیگی چاہے ہم اپنی سہولت کے مطابق کریں، فقیروں کو اور غریبوں کو دینے کا جو انتظام ہے وہ آپ اپنی سہولت کے مطابق کریں، لیکن اس تاریخ کو آپ حساب کر لیں اور آپ پر کتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے وہ اماؤنٹ اور وہ رقم آپ لے لیں، چاہے ادائیگی اپنی سہولت کے مطابق کریں۔ تو آج سے ہم اس کا تہیہ کر لیں۔ تو ایک عنوان تو پورا ہو گیا کہ کن لوگ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ دوسرا عنوان ہے کن کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کن کن مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو 4 طرح کے عام طور پر، ایسے تو اور بھی مال جانور وغیرہ میں بھی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں اس کا عام طور پر رواج نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے ہم اپنی مجلسوں میں اس تعلق کے مسائل جو ہے وہ عام طور پر بیان نہیں کرتے۔ عام طور پر ہمارے پاس جو مال پایا جاتا ہے اس لحاظ سے 4 طرح کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، 4 ہی مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ پہلا ہے سونا، گولڈ، دوسرا ہے چاندی، سلور، تیسرا ہے روپیے، پیسے، اور چوتھا ہے تجارت کا مال۔ یہ 4 طرح کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ہمارے کی تفصیل سمجھیں گے۔ سب سے پہلا مال ہے سونا، نمبر 2 پر چاندی۔ یہ سونا اور چاندی ہمارے پاس جس کسی بھی شکل میں ہو، چاہے یہ سونا اور چاندی ہمارے پاس زیورات کی شکل میں ہو، کوئی میڈل اور ٹرافی کی شکل میں ہو، یا کوئی گھڑی کی شکل میں ہو، لباس کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرا کہ یہ سونا اور چاندی چاہے جس کسی مقصد کے لیے ہو، استعمال کے لیے ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ سونا اور چاندی چاہے انویسٹ کے لیے ہو، ہماری بچت کو سیونگ اور ہماری انکم کو سیونگ کرنے کے لیے، یا اس میں انویسٹ کرنے کی نیت سے ہو، جس کسی بھی غرض سے ہو، ہر حال میں سونا اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو سونا اور چاندی جس کسی بھی شکل میں ہو اور جس کسی بھی مقصد کے لیے ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں، کچھ سونا اور چاندی ایسے ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو کون سے سونا اور چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ تو کون سے سونا اور چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ تو نمبر 1 وہ سونا اور چاندی کہ جس کو ہمارے بدن کا ایک عضو بنا دیا گیا ہو، مثلا کسی نے سونے کا کوئی دانت لگا کر اس کو فٹ کر دیا کہ اس کے جسم سے وہ الگ ہی نہیں ہو سکتا، یا کسی کے بدن میں کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہاں سونا یا چاندی کی کوئی پلیٹ لگا دی کہ جو اب اس کے جسم سے الگ نہیں ہو سکتی، تو یہ سونا اور چاندی انسان کے بدن کا ایک جز بن گیا، اب یہ مال نہ رہا، اس لیے اب اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا وہ سونا اور چاندی جو ہم نے گروی رکھا ہے، جو سونا اور چاندی ہم نے گروی رکھا ہے، تو گروی رکھے ہوئے سونا اور چاندی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔
بہت سے لوگ قرض لینے کے لیے اپنا سونا اور چاندی جو ہے وہ گروی رکھتے ہیں لون لینے کے لیے، قرض لینے کے لیے، کہ جب ہم یہ قرضہ جب ادا کریں گے تب ہمارا سونا اور چاندی ہمیں واپس کیا جائے گا۔ تو جو سونا اور چاندی ہم نے گروی رکھا ہوا ہے، تو اس گروی رکھے ہوئے سونا اور چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے، گروی رکھے ہوئے سونا اور چاندی پر زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح آدمی اس مال کا مالک ہو تو وہ مال اس کے قبضے میں بھی ہو یا قبضے میں نہ ہو ایسی، لیکن اس پوزیشن میں ہو کہ وہ جب بھی اس کو لینا چاہے لے سکتا ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کا کوئی حق وابستہ اور متعلق نہ ہوا ہو۔ یہ ضروری ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے، اس لیے جو سونا اور چاندی ہم نے گروی رکھا ہے تو اس گروی رکھے ہوئے سونا اور چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو دو مال ہو گئے، سونا اور چاندی۔ تیسرا مال ہے روپیے اور پیسے، تیسرا مال ہے روپیے اور پیسے۔ تو روپیے اور پیسے چاہے وہ ہمارے پاس کیش کی شکل میں ہو، چاہے ہمارے پاس کریڈٹ کی شکل میں ہو، یعنی ہم نے ڈیبٹ کی شکل میں کسی کو قرض دیا ہوا تھا جو اس کے پاس سے لینا کا باقی ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی، چاہے کیش کی شکل میں ہو چاہے قرضے کی شکل میں ہو، چاہے قرضے کی شکل میں ہو اس میں بھی ہمیں زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن ایک بات واضح کر لوں قرض میں کہ کون سے قرض جو ہم لوگوں سے مانگ رہے تو کون سے قرضے کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو وہ ایک تو ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا، کسی کو ہم نے اگر قرضہ دیا تھا تو اس کو تو اس کی تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا اسی طرح ہم نے کسی کو ہمارا ویپار کا جو مال تھا وہ ویپار کا مال بیچا تھا اور اس کی اگرانی اس کے پاس سے لینے کی باقی ہے تو اس کے بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن ہم نے اگر کسی کو ضرورت کی کوئی سامان تھا وہ بیچا تھا، مثلا اپنا رہنے کا جو گھر تھا، ویپار کا مال نہیں تھا، اپنے رہنے کا وہ گھر تھا، لیکن ہم نے اس کو بیچ دیا ہے اور اس کا پیمنٹ ابھی لینا باقی ہے، تو جو پیمنٹ لینا باقی ہے اس جو پیمنٹ باقی ہے اس کی ہم پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر ضرورت کا کوئی سامان بیچا تھا اور اس کا پیمنٹ لینا باقی ہے تو اس کی ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ویپار کا مال ہم نے بیچا ہے اور اس کا جو پیمنٹ لینا باقی ہے تو اس کی زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں دینے کبھی دینے متوسط کہا جاتا ہے، اور دینے متوسط کے متعلق چونکہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ دینے متوسط کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے ہم نے جو سامان بیچا ہے ہماری ضرورت کا جو سامان تھا اور اس کا جو پیمنٹ لینا باقی ہے تو اس کی تو ہمیں، لیکن تجارت اور ویپار کا کوئی مال بیچا ہے اور اس کا پیمنٹ اور اگرانی ابھی باقی ہے تو اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چاہے یہ پیسے ہمارے پاس جو ہے وہ ای والیٹ کی شکل میں ہو، ای والیٹ کی شکل میں ہو تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا اسی طرح وہ مال ہمارے پاس جو ہے کسی کرنسی کی شکل میں ہو، مثلا ہم نے پیسوں کے ڈالر یا پاؤنڈ یا ریال لے رکھے تھے تو اس پاؤنڈ ریال وغیرہ میں بھی ہم پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح یہ روپے اور پیسے فکس ڈپوزٹ میں اگر ہم نے رکھے تھے تو فکس ڈپوزٹ میں رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نادانی میں رکھ دیے تو فکس ڈپوزٹ کے طور پر رکھے ہوئے ہمارے جو پیسے ہیں تو ان پیسوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اس تعلق سے ایک مسئلہ آتا ہے پی ایف کی رقم، ہماری جو رقم پروویڈنٹ فنڈ میں جمع ہوئی ہے، کہ بھئی جو لوگ نوکری کرتے ہیں سرکاری یا پرائیویٹ کمپنیوں میں تو سرکار کی اپنے قانون کے مطابق یا پرائیویٹ کمپنیاں بھی اپنے قوانین کے مطابق اپنے جو ملازم ہوتے ہیں ان ملازمین کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ کاٹ لیتے ہیں اور اس کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں، جب یہ آدمی ریٹائر ہوگا تب یہ رقم اس کو دی جاتی ہے، کچھ زائد رقم کے ساتھ اس کو یہ رقم دی جاتی ہے جس کو پی ایف کہتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔ تو اب پروویڈنٹ فنڈ میں ہمارے نام کی جو رقم جمع ہے اس کی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ پی ایف کی رقم اگر حکومت نے یا کسی کمپنی اور ادارے نے ہماری اجازت اور ہمارے اختیار کے بغیر ہی ہماری تنخواہ میں سے کاٹ لی ہے تو اس کا یہ قانون ہے کہ بھی آپ کو ملے گی نہیں، اتنی تو خود بخود کٹ کر جمع ہو جائے گی، وہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملے گی۔ تو اگر ہمارے اختیار کے بغیر اگر وہ کاٹ لیے
تو اس پروویڈنٹ فنڈ میں ہمارے نام کی جتنی بھی رقم جمع ہوئی ہے اس رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر پی ایف کی یہ سسٹم جو ہے وہ اختیاری ہو کہ ملازم نے اپنے اختیار سے اپنے تنخواہ کا کچھ حصہ کٹوایا ہو کہ یعنی کمپنی کی طرف سے کمپلسری نہیں تھا کہ ہر ایک کو کٹانا، لیکن کسی آدمی نے اپنے اختیار سے کہا کہ میری تنخواہ میں سے اتنی رقم کاٹ کر آپ پروویڈنٹ فنڈ کے طور پر جمع کر لو، اس نے اپنے اختیار سے اگر کٹوائی ہے تب تو اس پروویڈنٹ فنڈ میں ہمارے نام کی جتنی بھی رقم جمع ہوئی ہے اس پوری رقم پر ہمیں زکوٰۃ دینا واجب ہے. اسی طرح یہ روپیے اور پیسے جن کی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، یہ روپیے اور پیسے چاہے ہماری آئندہ کی کسی ضرورت کے لیے ہو تو بھی اس میں زکوٰۃ واجب ہے. یہ روپیے اور پیسے چاہے ہماری آئندہ کی کسی ضرورت کے لیے ہو تو بھی اس میں زکوٰۃ واجب ہے. مثلا کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا ارادہ حج میں جانے کا ہے اور ٹور والے سے بات ہوئی کہ میں رمضان کے بعد تجھے پیمنٹ ادا کروں گا، تو اب ہمارے پاس رمضان میں ہمارا زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو 6-7 لاکھ روپے جو ہم نے حج میں ٹور والے کو دینے کے لیے الگ کر کے رکھی ہے، ابھی تک ہم نے ٹور والے کو دی نہیں ہے اور ہمارے سال کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا تو اس رقم کی بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یا اسی طرح کسی آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے عید کے بعد اس کی شادی کا سامان، ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے کچھ پیسے رکھے ہوئے، یا کسی آدمی نے اپنا مکان بنانے کے لیے کہ رمضان کے بعد نیا مکان کا کام شروع کرنا ہے اور اس کے لیے کچھ رقم جمع کر کے رکھی ہے، تو اور اس پر زکوٰۃ کا سال جب پورا ہو رہا ہے تو اس رقم کی بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو یہ روپیے اور پیسے چاہے ہمارے پاس آئندہ کسی ضرورت کے لیے ہو تو بھی اس کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اچھا، اب اس میں بات آئے گی کہ کون سے روپیے اور پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، کون سے روپیے اور پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں عورت کہ جس کو اس کے شوہر کی طرف سے ابھی تک مہر ادا نہیں کیا گیا، تو عورت کا یہ مہر جو اس کے شوہر کے ذمے میں واجب ہے، عورت پر وہ مہر جب تک وصول نہ ہو تب تک عورت پر اس مہر کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مثلا کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا تھا اور نکاح میں مہر جو ہے وہ 10 گرام گولڈ مہر طے کیا تھا، لیکن ابھی تک شوہر نے وہ مہر اپنی بیوی کو دیا نہیں ہے تو بیوی پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. تو جو مہر ابھی تک عورت کو وصول نہیں ہوئی ہے اس مہر تک ہمیں وہ رقم ملی نہیں ہے، تو جو رقم گم ہو گئی ہے اس گم شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ہم نے کوئی رقم جو ہے وہ کسی کو قرض کے طور پر دی تھی، لیکن وہ آدمی اب ہمیں دے نہیں رہا ہے، صاف طور پر یا تو ہمیں قرضہ دینے سے انکاری کر رہا ہے کہ میں آپ کا قرضہ دوں گا نہیں، آپ سے جو ہو سکے کر لوں، یا تو وہ کہہ تو رہا ہے لیکن اس آدمی کی حالت کو دیکھ کر ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ قرض ہمیں وصول ہونے والا نہیں، ہمیں اس کے اگر وصول ہونے کی کوئی امید باقی نہ ہو تو پھر اس رقم کی بھی ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو جس رقم کے وصول ہونے کی امید نہ ہو تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح وہ رقم جو ہم نے کسی جگہ رکھی تھی لیکن اس کے رکھنے کی جگہ یہ بھی معلوم نہیں ہو، یہ گم ہو گئی ہو تو اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو نوکر ہمارے یہاں نوکری کر رہے ہیں اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کے دن ان ملازمین کو، ان ورکروں کو جو تنخواہ دینا باقی ہے تو مزدور جو کسی جگہ نوکری کر رہا تھا زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک اس کو اس کی تنخواہ ابھی ملی نہیں ہے، چاہے تنخواہ کا وقت ہو گیا ہے لیکن اس کو تنخواہ ملی نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی رمضان کی 1 تاریخ کو زکوٰۃ کا اس کا دن ہے اور اس دن اگرچہ اس کا پورا مہینہ پورا ہو گیا ہے اور اس کو تنخواہ مل جانی چاہیے لیکن اس کو تنخواہ نہیں ملی، تو یہ تنخواہ چاہے ابھی تک وصول نہ ہوئی ہو اس تنخواہ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جو تنخواہ ابھی تک وصول نہیں ہوئی ہے اس تنخواہ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس روپے اور پیسے پڑے ہیں لیکن وہ حرام طریقے سے آئے ہوئے ہیں، سود کے طریقے سے آئے ہوئے ہیں یا رشوت میں لیے ہوئے یا کسی بھی حرام طریقے سے اگر ہمارے پاس وہ پیسے آئے ہوئے ہیں تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے.
ان حرام مال، چونکہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ حلال مال میں ہوتی ہے، حرام مال کا تو آدمی مالک ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس پر کوئی زکوٰۃ واجب ہو، وہ تو سارا ہی صدقہ کر دینا یہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے حرام مال میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے جب وہ آگے اس کو آگے میں لے لیں گے، اسی طرح میراث وارثہ جو ابھی تک وارثدار کو ملا نہیں ہے تو اس وارثے میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا ایک باپ کا انتقال ہو گیا اور اس باپ نے اپنے پیچھے کچھ جائیداد سونا چاندی اور پیسے چھوڑے، اور بھائیوں نے اور بہنوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھائی والد نے یہ جو مال چھوڑا ہے اس میں ہم سب وارثدار ہیں، شریعت کے جو وارثائی کے قانون ہے اس قانون کے مطابق ہم اس کو تقسیم کر دیں گے، لیکن ابھی تک اس کو تقسیم نہیں کیا ہے اور وارثداروں کو ان کا جو وارثائی حق تھا وہ ابھی تک دیا نہیں گیا ہے اور زکوٰۃ کا دین آ گیا، تو ہمیں اس وارثے میں ہمیں جو رقم ملنے والی ہے اس ملنے والی رقم کی زکوٰۃ ہم پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک وہ ہمیں وصول ہوا نہیں ہے۔ تو وارثہ جو ابھی تک ہمیں وصول نہ ہوا ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئے روپیے اور پیسے کہ جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو 3 مال ہو گئے۔ چوتھا مال ہے مال تجارت، ویپار کا مال۔ اب یہاں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ویپار کا مال کس کو کہتے ہیں، شریعت میں اس کی تعریف، اس کی ویاخیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو بہت سارے کنفیوژن ختم ہو جائیں گے۔ ویپار کا مال بننے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ 3 باتیں جب پائی جائے گی تبھی وہ ویپار کا مال کہا جائے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مال ہم نے خریدا ہو، پہلی بات یہ ہے کہ وہ مال ہم نے خریدا ہو، لہٰذا جو مال ہم نے خریدا نہیں تھا، ہمیں بھیٹ میں ملا تھا یا وارثے میں ملا تھا، تو اس میں یہ مال تجارت نہیں بن سکتا، یہ مال تجارت نہیں کہا جائے گا۔ تو مال تجارت بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہم نے اس کو خریدا ہو، پہلی بات۔ دوسری بات کہ خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو، یہاں دھیان سے سننا۔ دوسری بات کہ جس وقت ہم نے خریدا تو خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو، 2 بات۔ تیسری بات بیچنے کی یہ نیت زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک کنٹینیو مسلسل باقی ہو، درمیان میں ٹوٹی نہ ہو، بیچنے کی نیت ٹوٹی نہ ہو، کنٹینیو مسلسل وہ نیت باقی ہو زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک۔ جیسے اس کو ایک مثلاً ایک آدمی نے ایک پلاٹ خریدا اور پلاٹ خریدتے وقت ہی نیت تھی کہ میں اس کو اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ میں اس کو آگے بیچ کر نفع کماؤں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک اس کی بیچنے کی نیت مسلسل باقی ہے، کبھی ٹوٹی نہیں ہے، تو یہ شریعت کی نظر میں مال تجارت کہا جائے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر چھوٹ گئی تو وہ مال تجارت نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا کوئی مال ایسا تھا کہ ہم نے خریدا نہیں تھا، مثلا ایک بیٹے کو باپ کے انتقال کے بعد وارثے میں کوئی پلاٹ ملا تھا، وارثے میں پلاٹ ملا تھا، اور جس وقت اس کو وارثے میں پلاٹ ملا اسی وقت اس کی نیت تھی کہ اس کو بیچ دینا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک یہ نیت باقی ہے، لیکن پھر بھی یہ مال تجارت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس کو خریدا نہیں تھا، یہ تو وارثے میں ملا تھا، تو یہ مال تجارت نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ خریدا تو تھا لیکن خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی تو بھی یہ مال تجارت نہیں ہوگا، چاہے پھر بعد میں وہ دوبارہ بیچنے کی اگر نیت کر لیتا ہے تو بھی یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ مثلا ایک آدمی نے پلاٹ خریدا، خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ بھئی یہ مکان، یہ پلاٹ جو ہے بالکل مناسب جگہ پر ہے اور ایک اچھی سوسائٹی میں ہے، تو میں یہ پلاٹ اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ اپنے رہنے کے لیے اس میں مکان بناؤں گا، تو خریدا تھا لیکن خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، تو اب یہ مال تجارت نہیں ہوگا، اس کی ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں۔ اب اسی پلاٹ میں جس کو ہم نے مکان بنانے کے لیے خریدا تھا،
کچھ وقت کے بعد ہماری نیت بدل گئی. ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ پلاٹ ایسے علاقہ تو بالکل صحیح تھا، رہنے کے لائق ہے، لیکن انجینئر کو جب میں نے بتایا تو یہ پلاٹ میں مجھے مکان میں جس قسم کی سہولت چاہیے اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ پلاٹ کافی نہیں ہے، اس سے مجھے کچھ بڑا لینا پڑے گا. اس لیے اب کہا کہ چلو اس کو بیچ دیتے اور کوئی دوسرا خرید لیتے. تو اب چاہے بیچنے کی نیت کی ہو پھر بھی یہ مال تجارت نہیں بنے گا، چونکہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں. تیسری بات کہ خریدا بھی تھا، خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت تھی، لیکن یہ نیت مسلسل باقی نہ رہی، درمیان میں جا کر ٹوٹ گئی یہ نیت، تو بھی یہ مال تجارت نہیں ہوگا اور اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثلا کسی نے پلاٹ خریدا، خریدتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ میں اس کو اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ منافع لے کر میں اس کو آگے بیچ دوں گا، لیکن کچھ وقت کے بعد دیکھا کہ اس کے جو نفع کی میں نے امید لگائی تھی اتنا نفع مجھے اس سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، چلو میں اس کو اب بیچ ہی دیتا ہوں. یعنی اس نے نیت کی اب مجھے یہ بیچنا ہی نہیں ہے، چونکہ نفع نہیں مل رہا ہے، اس کو میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں کہ اپنے بچوں کا مکان بنانے کے لیے کام آئے گا. تو اب یہ نیت ٹوٹ گئی، تو اب یہ مال تجارت سے نکل گیا، یہ مال تجارت نہ رہا. اب جب زکوٰۃ کا دن آئے گا تو ہمیں اس پلاٹ کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی. تو 3 باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہیں. مال تجارت بننے کے لیے 3 باتیں، اگر یہ 3 باتیں ہوگی تو ہی یہ مال تجارت کہا جائے گا. اب ہم اس کی روشنی میں یہ جو مال تجارت کی شریعت میں جو یہ ویاخیا ہے، یہ جو ڈیفینیشن طے کیے، اس کی روشنی میں ہم اپنے پاس جو مال ہوتے ہیں ان مالوں کا ہم جائزہ لیں، تو اور ہم حساب لگائیں کہ ہمارے کون سے مال میں زکوٰۃ آئے گی، کون سے مال میں نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے ہم تجارت کو لیتے ہیں کہ عام طور پر تجارت میں 3 سیکٹر ہوا کرتے ہیں. تجارت میں 3 سیکٹر ہوا کرتے ہیں. ایک سیکٹر تو ہوتا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر، کہ جس میں کمپنی والا خام مال رو مٹیریل خرید کر چیزیں بناتا ہے اور بنا کر اس کو بیچتا ہے. ایک سیکٹر تو یہ ہوتا ہے. دوسرا سیکٹر ہوتا ہے ٹریڈنگ سیکٹر، کہ جس میں چیزیں بنائی نہیں جاتی ہے بلکہ تیار چیزیں ہی کمپنی میں سے خرید کر اس کی آگے سیل کیا جاتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے. اور تیسرا سیکٹر ہوتا ہے سروسز سیکٹر، کہ جس میں چیزیں نہیں بیچی جاتی ہے، صرف لوگوں کو سروس فراہم کی جاتی ہے، سروس دی جاتی ہے. تو مینوفیکچرنگ والے جو ہے وہ جب اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو ان کے پاس جو رو مٹیریل پڑا ہے وہ چونکہ خریدا ہے اور بیچنے ہی کی نیت سے خریدا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک بیچنے کی نیت باقی ہے، اس لیے وہ مال تجارت کہا جائے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح اس کمپنی کے پاس وہ مال جو انڈر پروسیس ہے، یہ جو چیزیں بننے کے مرحلے میں، تو یہ بھی چونکہ خریدا ہوا ہے اور اس کو آگے بیچنے کی بھی نیت ہے، اس لیے وہ بھی مال تجارت ہے، اس میں بھی زکوٰۃ آئے گی. اسی طرح اس کمپنی والے کے پاس جو تیار مال پڑا ہے، گڈ فنش تیار شدہ جو مال پڑا ہے، تو اس تیار مال وہ بھی چونکہ خریدا ہوا ہے اور آگے بیچنے کی نیت ہے، اس لیے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس میں بھی زکوٰۃ دے گی. اسی طرح اس کمپنی کے پاس کچھ ویسٹیج پڑا ہوا ہوتا ہے یا ڈیمیج مال اس کے پاس ہوتا ہے، چاہے اس کو کم قیمت میں، لیکن پھر بھی اس کی بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس ویسٹ کو اور اس ڈیمیج مال کو بھی بیچ دینا ہے. تو یہ بھی چونکہ خریدا تھا، خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت تھی اور ابھی تک بیچنے کی نیت باقی ہے، تو یہ بھی مال تجارت ہے، اس کی بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کمپنی کی جو زمین ہے، اس کمپنی کی جو عمارت ہے، اس کا اسٹرکچر ہے، یا اسی طرح اس کمپنی میں چیزیں بنانے کی جو مشینری ہے، اس کے جو ٹولز وغیرہ ہے، تو یہ چونکہ چاہے خریدے ہوئے لیکن چونکہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی. یہ چونکہ خریدے ہوئے تھے لیکن بیچنے کے لیے نہیں، تو اس پلاٹ میں اس کا جو اوپر اسٹرکچر ہے وہ، یا اس طرح مشینری آلات ٹولز وغیرہ، تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی. دوسرا شعبہ ہے تجارت کا ٹریڈنگ سیکٹر، کہ جس میں کمپنی سے تیار مال لا کر ہم اس کو صرف سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو سیلنگ کا جو مال ہے، جو مال ہمیں بیچنا ہے، صرف اسی کی زکوٰۃ آئے گی. ہمارے پاس جو دکان ہے، دکان کا جو فرنیچر ہے یا اس کی جو اسٹرکچر وغیرہ ہے، تو اس میں یہ چونکہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی. تیسرا سیکٹر ہے سروسز سیکٹر،
کہ جس میں لوگوں کو خدمت فراہم کی جاتی ہے. مثلا کوئی ایڈوکیٹ ہے کہ وہ لوگوں کو خدمت دیتا ہے، ان کا کیس لڑنا، مقدمہ لڑنا وغیرہ، یا سرکاری جو اعتبار سے جو کاغذات وغیرہ صحیح کرنا وغیرہ ان کا کام ہوتا ہے، وہ یہ سروسی خدمت دیتا ہے. تو اس کے پاس تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو وہ سیل کر رہا ہو، بیچ رہا ہو. تو اس میں اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے جو میکینیکل کا کام کر رہا ہے کہ اس کا کام صرف گاڑیوں کی ریپیئرنگ اور اس کی سروس کرنا ہوتا ہے، کوئی سامان بیچنے کا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے پاس جو ٹولز آلات وغیرہ پڑے، جن آلات سے وہ یہ کام کر رہا ہے، ان آلات اور ٹولز پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں لیکن اگر سروسز کا کاروبار کرنے والے چھوٹی موٹی چیزیں بھی ساتھ میں کبھی بیچتے ہیں، مثلا کوئی میکینیکل ہے، ساتھ میں آئل وغیرہ بھی یا کچھ کار یا بائک وغیرہ کے پارٹس بھی وہ کچھ بیچتا ہے، تو جو پارٹس آئل وغیرہ وہ بیچنے کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ تو مال تجارت ہے، اس میں زکوٰۃ آئے. لیکن اس کی جو گیریج ہے، جو دکان ہے، یا اس کے پاس جو ٹولز آلات اور مشینری وغیرہ ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ مال تجارت نہیں ہے. اس کو اس نے چاہے خریدا ہے لیکن بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی. اس کے علاوہ اب ہمارے پاس اگر کھیتی ہے، کھیتی کی زمین ہے، اور اس کھیتی کی زمین میں سے جو پیداوار ہوئی ہے، مثلا گیہوں ہے یا باجرہ ہوا یا مکہ ہوا، یہ جو ہمارے پاس پیداوار ہوئی ہے، تو اس کو چونکہ ہم نے خریدا نہیں ہے، وہ ہمارے کھیت میں ہی پیدا ہوئی ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مال تجارت نہیں کہا جائے گا. اسی طرح کسی کے پاس ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں کہ جو بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کرائے پر چلانے کے لیے، ٹرانسپورٹنگ میں چلانے کے لیے، تو یہ ٹرک، اس کے پاس جو گاڑیاں ہیں ٹرانسپورٹنگ کی، وہ چونکہ چاہے خریدی ہے لیکن بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں یا آٹو رکشا وغیرہ کسی کے پاس ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یا کسی آدمی کے پاس کرائے پر دینے کے لیے دکانیں پڑی کہ اس کے پاس 8-10 دکانیں، وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، صرف کرائے پر چلانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو کرائے پر دیا جائے اور اس کا جو کرایہ ہے اس سے اپنا گزران چلایا جائے، تو ان دکانوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیچنے کے لیے نہیں. اسی طرح آدمی کے پاس اپنی ضرورت کا اور استعمال کا جو سامان ہوتا ہے، آدمی کے پاس اپنی ضرورت اور استعمال کا جو سامان ہوتا ہے، مثلا پیاز استعمال سے زائد ہو، ضرور استعمال سے زائد ہو، بیچنے کے لیے نہ ہو، تو ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. مثلا کسی آدمی کو 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ خود رہ رہا ہے اور دوسرا مکان ایسے ہی پڑا ہے لیکن بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں قربانی کا حساب کرنے میں یا صدقہ فطر کا حساب کرنے میں اس مکان کو ہمیں لینا ہے لیکن زکوٰۃ میں نہیں لینا. یا کسی آدمی کے گھر میں ضرورت سے زائد برتن پڑے ہوئے کہ جس کی سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال کی نوبت آئی تو آئی، ورنہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ سال بھر اس کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی. یا ایسے ہمارے پاس بستر بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جو مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، چاہے ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں آئے. اسی طرح ہمارے پاس اگر ہیرے جواہرات پڑے ہوئے، ہمارے پاس اگر ہیرے جواہرات پڑے ہوئے، وہ اگر بیچنے کے لیے نہیں ہے تو بھی اس میں بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، چاہے وہ مٹیریل گولڈ سے بھی زیادہ مہنگا ہو، گولڈ سے بھی زیادہ مہنگا ہو، لیکن اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو یہ تجارت کے تعلق سے وہ مال ہو گئے کہ جس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، اب تجارت کے تعلق سے ایک آخری مسئلہ میں واضح کروں، اس کے بعد پھر تھوڑے وقفے کے بعد ہم آگے والے عنوان پر چلیں گے. شیئر کی زکوٰۃ، شیئر مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے جو شیئر خریدے ہوئے، تو ان شیئر کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، تو اس کی تفصیل بھی آپ سمجھ لیں کہ بھئی شیئر جو خریدا جاتا ہے تو وہ 2 مقصد میں کسی ایک مقصد کے لیے خریدا جاتا ہے. ایک تو کوئی آدمی شیئر اس لیے خریدتا ہے کہ بھئی چلو میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو میں اس کو شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر دیتا ہوں، مجھے وہ شیئر بیچنے نہیں ہے، بس وہ پڑا وہ بڑھتا رہے گا اور میری یہ انویسٹ ہوتا رہے گا. اس کا ارادہ وہ شیئر خرید کر بیچنے کا نہیں ہوتا ہے، جس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. ڈیویڈنڈ کے لیے اس نے شیئر کو خریدا ہے. تو اب اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ تو جب ہماری زکوٰۃ کا سال پورا ہو، اس وقت ہمیں جس کمپنی کا اسٹاک اور شیئر ہم نے خریدا ہے، اس کمپنی کی ڈیٹیل میں ہمیں جانا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کمپنی کی جو کل مالیت ہے
کمپنی کی مثلا 100 کروڑ کی کمپنی کی مالیت ہے، تو اس میں سے کتنے پرسنٹیج مال جو ہے وہ مٹیریل، اسی طرح یعنی بلڈنگ یا اسی طرح اس کی مشینری یا جگہ وغیرہ میں ہے، اور کتنے فیصد کتنے پرسنٹیج اس کے تیار مال کی اور کیش کی شکل میں، جتنے پرسنٹیج اس کمپنی کی مالیت سامان، تیار سامان کی شکل میں ہو یا اسی طرح کیش وغیرہ کی شکل میں ہو، تو اتنے پرسنٹیج کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہاں لیکن جو جتنا فیصد اس کمپنی کی جگہ، اس کی عمارت، بلڈنگ وغیرہ کے مقابلے میں تو اس کی ہمیں زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ اور اگر ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ ہم نے جو شیئر خریدا ہے اس پورے شیئر کی زکوٰۃ ادا کرنے کے دن جو قیمت ہو اس پوری قیمت کی ہم جو ہے وہ زکوٰۃ نکال دیں، تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی طرح کا بھی کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ لیکن اگر شیئر ہم نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، جس کو کیپٹل گین کہتے ہیں، بیچنے کے لیے ہم نے خریدا ہے، کہ باقاعدہ ہم شیئر اسٹاک کو اس لیے خریدتے ہیں تاکہ یہ جب سپورٹ لیول پر آئے تو اس کو خرید لینے کا اور رجسٹر پر جا کر اس کو بیچ دینے کا، جس کو سوئنگ ٹریڈنگ کہتے ہیں، کہ نیچے آئے تو خرید لو اور اوپر جاوے تو اس کو بیچ دو اور اپنا نفع جو ہے اس کو بک کر لو۔ تو اس طرح پروفٹ کمانے کے لیے اگر ہم نے یہ شیئر، تو اس میں تو جس دن ہم زکوٰۃ ادا کریں گے اس دن ہمارے اس شیئر کی جتنی قیمت ہوگی اس پوری قیمت کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ مال تجارت ہوگا، اس کو خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک بیچنے کی نیت باقی ہے، تو اس پورے شیئر کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ ہو گیا مال تجارت کے تعلق سے۔ اچھا، اب آگے ہم ایک عنوان سمجھیں گے تھوڑے وقفے کے بعد۔ وہ عنوان یہ ہے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو قرضے کو مائنس کریں گے، تو کون سا قرضہ، کون سی چیزیں مائنس کی جائے گی، تو اس کے متعلق ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اب آگے ہمارا عنوان ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت جو قرضے مائنس کیے جاتے ہیں تو کون سے قرضے مائنس کیے جائیں گے۔ تو اس میں نمبر 1 قرضہ جو ہے وہ مائنس کیا جائے گا۔ ہم نے کسی کے پاس سے کوئی قرضہ لے رکھا تھا اور وہ قرضہ ہمیں ادا کرنا باقی ہے، تو وہ قرضہ جو ہے وہ مائنس کیا جائے گا۔ قرضہ مائنس کرنے کے بعد جو رقم بنے گی اسی رقم کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک مسئلہ اور واضح کر دوں کہ آج کل چونکہ تجارت بھی بڑے بڑے پیمانوں پر ہوتی ہے اور مکان میں بھی لوگ بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں، تو اس کے لیے لمبی مدت کے لیے قرضے لیتے ہیں کہ جس کی ادائیگی ان کو انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر 5 سال میں 10 سال میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے لمبی مدت کے لیے قرضہ لے رکھا ہے جو انسٹالمنٹ پر ادا کرنا ہے، تو وہ لوگ جب قرضے کو مائنس کریں گے تو صرف 1 سال میں جتنی قسطیں بھرنے کی، 1 سال میں جتنے انسٹالمنٹ اور جتنی قسطیں بھرنی ہے اس کی جو رقم بنتی ہے اتنا ہی قرضہ مائنس کیا جائے گا، پورا قرضہ مائنس نہیں کریں گے۔ مثلا کسی آدمی نے 10 سال کے لیے 50 لاکھ روپے اس نے قرضہ لے رکھا ہے، جو اس کو قسطوں وار اس کو جو ہے وہ 10 سال میں ادا کرنا ہے۔ اب اس نے وہ حساب لگایا تو 1 سال کے اس کے جو ہے 5 لاکھ روپے اس کو 1 سال کے ادا کرنے ہیں، 1 سال میں اس کو 5 لاکھ ادا کرنے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو صرف وہ 5 لاکھ قرضہ ہی وہ مائنس کرے گا، 50 لاکھ قرضہ مائنس نہیں کرے گا۔ تو یہ بات ہو گئی، تو جو قرضہ ہے اس کو مائنس کیا جائے گا۔ دوسرا، ہم نے کہیں سے کوئی سامان خریدا تھا اور اس کا پیمنٹ دینا باقی ہے، مثلا ہم اپنا مکان، گھر میں کھانے پینے کی ضرورت، کرانے کا جو سامان کسی دکان سے خریدا تھا اور اس کا پیمنٹ دینا باقی اور ہمارے زکوٰۃ کا دن آ گیا، تو جو پیمنٹ ہمیں ادا کرنا باقی ہے وہ بھی ہمارے ذمہ قرضہ کہا جائے گا، اس کو بھی مائنس کیا جائے گا زکوٰۃ کے حساب کے وقت۔
یا مکان بنانے کے لیے ہم نے سامان خریدتے رہے اور ابھی تک سارے بیپاریوں کو اس کا پیمنٹ دینا باقی ہے، تو ہم جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو یہ جو پیمنٹ دینا باقی ہے تو اس کو بھی ہمارے ذمہ قرضہ کہا جائے گا، اس کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ اسی طرح جو یوٹیلیٹی جو بل آتے ہیں ہمارے پاس، لائٹ بل ہے، گیس بل ہے، اور تو بہت سارے اب تو بل شروع ہو گئے، تو یہ سارے بل زکوٰۃ ادا کرنے کے دن ہمیں جتنے بھی بل ادا کرنے باقی ہیں تو یہ بھی ہمارے ذمہ قرضہ کہا جائے گا، اس کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ تو جو یوٹیلیٹی جو بل ہے، استعمال کے جو بلز آتے ہیں تو اس میں جو اتنی بھی رقم بنتی ہے وہ رقم بھی ہمارے ذمہ قرضہ ہوگی، اس کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ یا اسی طرح ہم نے نکاح کیا تھا اور ابھی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے، وہ مہر ادا کرنا ہمارے ذمے میں باقی ہے، تو یہ بھی ہمارے ذمے میں قرضہ کہا جائے گا۔ زکوٰۃ کے حساب کے وقت اس قرضے کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے بچے جو ہماری زیر پرورش اور زیر کفالت ہے، کہ جن کی فیس، اسکول کی فیس وغیرہ ہم ادا کرتے، تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے دن تک اسکول کی جو فیس ادا کرنا باقی ہے، جو فیس، تو وہ بھی ہمارے ذمہ قرضہ کہا جائے گا، اس کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ اسی طرح پچھلے سال کی زکوٰۃ جو ادا کرنا باقی تھی، تو جتنی رقم پچھلے سال کی بطور زکوٰۃ کے دینا ہمارے ذمے میں باقی ہے، تو وہ رقم بھی اس سال جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو اتنی رقم کو مائنس کریں گے۔ مثلاً ہم پر گزشتہ سال کی جو ہے ہم پر جو زکوٰۃ واجب ہوئی تھی 1,00,000 روپے، اس میں سے ہم نے 50,000 تو زکوٰۃ دے دیے، ابھی 50,000 زکوٰۃ دینا باقی تھی اور ہمارا یہ دوسرا سال آ گیا، تو جب ہم اپنے مال کا حساب کریں گے تو پچھلے سال کی جو 50,000 روپے زکوٰۃ دینا باقی ہے اس کو ہم مائنس کر دیں گے، اس کی ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی چونکہ وہ تو ہے ہی زکوٰۃ کی رقم، تو وہ بھی اس کو بھی ہم مائنس کریں گے، اور اس 50,000 کو مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچے گی اسی رقم کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یا اسی طرح ہم نے کسی کے مال یا جان کا ہم سے کوئی نقصان ہو گیا تھا اور اس کا تاوان، اس کا ضمان، ہم پر تاوان جو واجب ہوا ہے اور جو ادا کرنا باقی ہے اس کی بھرپائی، تو یہ بھی ہمارے ذمہ قرضہ کہا جائے گا، تو زکوٰۃ کے حساب کے وقت اس کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ مثلا ہم نے ہماری گاڑی سے کسی دوسرے کی گاڑی کا ہم نے نقصان کر دیا اور اس کے لیے جو نقصان ہوا تھا وہ نقصان کی بھرپائی ہمیں اس کو دینے کی باقی ہے اور ہمارا زکوٰۃ کا دن آ گیا، تو جتنی رقم ہمیں اس کو دینے کی باقی ہے وہ ہمارے ذمہ قرضہ کہا جائے گا، زکوٰۃ کے حساب میں سے اس کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو ملازمین اور نوکر جو نوکری کرتے اور زکوٰۃ کا جب دن آ گیا اس دن تک ان کی جو تنخواہیں ادا کرنا باقی ہے، ان کی جو پگار اور تنخواہ سیلری جو دینے کی باقی ہے تو وہ بھی ہمارے ذمہ قرضہ ہے، اس کو بھی مائنس کیا جائے گا۔ تو یہ ہو گئی وہ کچھ قرضے کہ جن کو زکوٰۃ کے حساب کے وقت جن کو مائنس کیا جاتا ہے۔ اب ایک عنوان ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، چونکہ ہم سارا حساب مکمل طور پر کر لیں لیکن جب زکوٰۃ کی ادائیگی آئے اس میں شریعت کے جو احکامات ہیں اس کی اگر ہم رعایت نہ کریں تو بھی کبھی ہماری زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں ہوتی ہے اور وہ فریضہ ہمارے ذمے میں باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے بھی سمجھ لو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہمیں 40واں حصہ دینا ہے، زکوٰۃ میں ہمیں 40واں حصہ دینا ہے، یعنی 2.5%، 2.5% ہمیں بطور زکوٰۃ کے دینا ہے۔ اچھا، اب ہم جو یہ 2.5% دیں گے تو کون سی قیمت کا دیں گے؟ چونکہ ہمارے پاس جو سامان ہوتا ہے جس کی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی خرید قیمت الگ ہوتی ہے، اس کی بیچان قیمت الگ ہوتی ہے، تو ہم کس قیمت کے حساب سے 2.5% نکالیں گے؟ تو اس میں یاد رکھیں زکوٰۃ ادا کرنے کے دن اس کی جو قیمت ہوگی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، اس کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کے حساب سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، چاہے یہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو قیمت ہے وہ ہماری خریدی ہوئی قیمت سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو، اس دن کی زکوٰۃ ادا کرنے کے دن اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اسی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جیسے کہ مثلا کسی آدمی نے
1,00,000 روپے کا شیئر خریدا تھا، لیکن جب زکوٰۃ کا دن آیا اس وقت اس شیئر کی قیمت گھٹ گئی ہے، اس شیئر کی قیمت گھٹ گئی ہے اور وہ 60,000 ہی ہو گئی ہے، تو اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو 60,000 کے حساب سے ہی ادا کرے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے دن اس کی جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو قیمت ہوگی اسی قیمت کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی۔ اور اگر ہم نے 1,00,000 کا شیئر خریدا تھا، زکوٰۃ ادا کرنے کے دن تک اگر وہ 1,50,000 کا ہو گیا ہے تو ہمیں 1,50,000 کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کی جائے۔ مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ۔ خود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جائے گی، کن کن کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی کل 8 جگہ بیان کی ہے، 8 مصارف قرآن نے بیان کیے۔ لیکن ان سارے مصارف کے پیچھے 2 ہی چیزیں کار فرمائے، ضرورت اور محتاجگی، ضرورت اور محتاجگی۔ اس لیے ہم جو زکوٰۃ دیں گے تو یہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ ضرورت فقیر اور مسکین کو دینی ہے۔ اب فقیر اور مسکین کس کو کہیں گے؟ چونکہ وزیر اعظم بھی پی ایم بھی اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، تو ابھی طے کرنا پڑے گا کہ فقیر کون ہے۔ تو فقیر کی تعین شریعت میں فقیر کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے پاس 5 چیزیں، جس کے پاس 5 چیزیں۔ کون سی 5 چیزیں؟ 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ کے مال میں آ گئی۔ کون سی؟ بولو تو صحیح تاکہ مجھے بھی اندازہ لگے۔ سونا، چاندی، پیسے، تجارت کا مال، 4 تو ہی ہو گئے۔ 5واں مال ہے ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 مال ملا کر قرضے کو مائنس کرنے کے بعد اگر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت جو آج کے حساب سے تقریباً 1,50,000 سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اتنی قیمت کا اس کے پاس یہ 4-5 چیزیں نہیں ہیں، تو شریعت کی نظر میں اس کو غریب کہا جائے گا، اس کو فقیر کہا جائے گا۔ یہ آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، ایسے آدمی کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس آدمی کے پاس 5 چیزیں ملا کر، 4 تو وہی زکوٰۃ کے مال، 5ویں ضرورت سے زیادہ سامان، یہ 5 چیزیں ملا کر قرضے کو مائنس کرنے کے بعد ان کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو یہ آدمی شریعت کی نظر میں مسکین ہے، فقیر ہے، غریب ہے، یہ آدمی زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ ایسے آدمی کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں قرضے کو مائنس کرنے کے بعد۔ یہ 5 چیزیں تو یہ آدمی ہے۔ اچھا، اب ضرورت کی چیزوں میں ضرورت سے زائد چیزیں کون سی؟ تو ضرورت سے زائد وہ چیزیں ہیں کہ جس کی سال بھر استعمال کی نوبت نہیں آتی، پورے سال میں اس کو استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو یہ چیزیں ضرورت سے زائد کہی جائے گی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس ایک مکان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، اور دوسرا مکان ایسا ہے کہ جو بند پڑا ہوا ہے کہ نہ وہ کرائے پر دے رہا ہے اور کے لائق ہے اور نہ وہ رہنے کے لائق ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو یہ ضرورت سے زائد ہوگا۔ یا اسی طرح گھر میں ضرورت سے زائد بہت سارے ایسے برتن ہوتے ہیں کہ گھروں میں ایک مستقل ایسا کھانا ہی بنایا جاتا ہے کہ اس میں ضرورت سے زائد سامان بھر دیا جاتا ہے کہ جس کی سال بھر ہمیں استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ گھر میں اے سی لگا ہوا ہے تو یہ ضرورت کی چیز ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ آدمی کے لیے سواری ہے، اس کے پاس چاہے کار ہو یا بائک ہو تو یہ اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ یا رہنے کا مکان ہے تو یہ اس کی ضرورت کی چیزیں، اس کے پہننے کے استعمال کے کپڑے وغیرہ، یہ ساری چیز ضرورت کی ہے۔ یا اس نے اپنے گھر میں اپنے سال پر اپنی اور اپنے بال بچوں کی کھانے پینے کی ضرورت کے لیے جو اناج اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ بھی اس کی ضرورت کی چیزیں، یہ ضرورت سے زائد، تو ضرورت کی چیزیں۔ یا اس کے پاس کوئی زمین ہے کھیتی کی کہ جس میں سے وہ کھیتی کر کے اپنا گزران چلا رہا ہے، یا کوئی دکان ہے کہ جس کو کرائے پر دیے اور اس کے کرائے سے وہ اپنا گزران چلا رہا ہے، تو یہ ضرورت کی چیزیں، یہ ضرورت سے زائد نہیں کہی جائے گی۔ تو ضرورت سے زائد چیزیں ان کو شمار کر کے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نصاب کے بقدر اس کے مال اس کے پاس نہیں ہے تو یہ آدمی فقیر ہے، یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، ایسے ہی آدمی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، زکوٰۃ جو دی جائے گی وہ مالکانہ طور پر دی جائے، مالکی دورڑے اس کو دی جائے،
صرف استعمال کے لیے، اپیوگ کے لیے نہ دی جائے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ دیے اس کے مستحق کو ہی دیے، لیکن مالکانہ طور پر نہیں دیے، صرف استعمال کے لیے دیے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا کسی آدمی نے یہ حساب لگایا کہ میرے اوپر اس سال 10,000 روپئے زکوٰۃ واجب ہے، اب 10,000 تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں اس کی اس سے زکوٰۃ ادا کروں، تو اس نے یہ سوچا کہ میرا ایک مکان پڑا ہوا ہے اور اس کا ماہانہ کرایہ 10,000 روپئے ہے، میں کسی زکوٰۃ کے مستحق کو ایک مہینہ وہ مکان رہنے کے لیے دے دیتا ہوں تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے اور اس کا ایک مہینے کے رہنے کا کام ہو جائے، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے اس کو مالکانہ طور پر نہیں دیے، استعمال کے لیے دی۔ تو مالکانہ طور پر دینا ضروری ہے، اسی لیے مالکانہ طور پر دینا ضروری ہے، اسی لیے تو ہم زکوٰۃ کی رقم مسجد کی تعمیر میں نہیں دے سکتے، کیونکہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اور زکوٰۃ تو مالکانہ طور پر دینی، اس لیے زکوٰۃ کی رقم ہم مسجد میں یا مسجد کے جتنے بھی خرچے، ان خرچوں میں ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، یا اس طرح قبرستان کی تعمیر وغیرہ میں یا عام لوگوں کی استعمال کی جو چیزیں جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، ساروجنک جو چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں میں بھی ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کا کوئی مالک نہیں، جبکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم مالکانہ طور پر دینا ضروری ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو رقم دی جائے گی وہ دیتے وقت ہی زکوٰۃ کی نیت سے دی جائے، دیتے وقت ہی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک آدمی کو کچھ رقم دی، دیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، مثلا ہم نے قرض کے طور پر دی تھی، لیکن بعد میں دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا ہے اور ہمارا قرض واپس آئے ایسی کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہم یوں کہتے کہ چلو اس کو زکوٰۃ میں گن لیتے ہیں۔ اس طرح گن لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دیتے وقت ہی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ ہاں ایسے وقت میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی جتنی زکوٰۃ اس پر واجب ہے اور جو اس پر ہمارا قرضہ ہے وہ بھی زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو ہم اتنی رقم پہلے اس کے قبضے میں مالکانہ طور پر اس کو دے دیں، پھر اس کے بعد سے اس کے پاس سے ہم اپنا قرضہ وصول کر سکتے، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس آدمی کا قرضہ بھی، اس کے ذمے سے قرضہ بھی اتر جائے گا، ہمیں جو واپس کرے گا، تو یہ کر سکتے۔ لیکن سیدھا اس کو زکوٰۃ کے حساب میں گن لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت ہی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ ایک شرط یہ ہے، ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے اس پر غریب کو مکمل طور پر قبضہ بھی دے دیا جائے، قبضے کے ساتھ دی جائے، اس کے قبضے میں سونپنا یہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اس کے قبضے میں سونپنا یہ ضروری ہے۔ ہم نے اگر زکوٰۃ کا حساب کر کے جو رقم ہم پر بطور زکوٰۃ کے واجب تھی وہ رقم ہم نے الگ کر کے رکھ دی، ابھی تک وہ ہم نے فقیر کے یا غریب جو زکوٰۃ کا حقدار تھا اس کے وکیل کے قبضے میں ہم نے اگر نہیں دیے تو ابھی تک ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رقم اس غریب، اس زکوٰۃ کا جو حقدار ہے اس کے قبضے میں دی جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ جو ہے بلا کسی عوض اور ورتن کے دیں۔ ہم زکوٰۃ کے بدلے میں اس مستحق زکوٰۃ کے پاس سے کوئی ورتن وصول نہیں کر سکتے۔ اب عام طور پر تو اس کی نوبت نہیں آتی ہے، لیکن ایک موقع پر ہمارے علاقے میں، یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن ہمارے علاقے میں ایک موقع پر غلطی ہو جاتی ہے کہ عام طور پر گھروں میں جو کام کرنے والی جو خالائیں آتی ہیں تو وہ ان کا ایسے تو مہینے میں کام ماہانہ کہ ایک کام کے جو ہے 800 روپے ہوتے ہیں۔ اب گھر کی جو سیٹھانی ہوتی ہے وہی اس خالہ سے ڈیل کرتی ہے، وہ اس خالہ سے پوچھتی ہے وہ سیٹھانی کہ بھئی آپ گھر میں ایک کام مثلا برتن دھونے، تو برتن دھونے کے آپ کتنے لیں گے مہینے کے؟ تو وہ کہتی ہے 800۔ تو کہا کہ نہیں میں 800 600 لے لے یا 500 لے لے۔ تو کہا کہ چلو چھوڑو یہ بات، مجھے یہ بات بتاؤ کہ آپ مجھے رمضان میں زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ تو وہ یہ کہتی ہے کہ چلو میں آپ کو زکوٰۃ جو 10,000 روپئے زکوٰۃ دوں گا۔ تو خالہ یہ کہتی کہ ٹھیک ہے، تب تو میں 800 کی بجائے 500 میں یہ کام کرنے کے لیے تیار۔ اس نے یہ حساب لگا دیا کہ مہینے کے 300 تو 3600 کم ہوئے، لیکن سامنے مجھے 10,000 مل رہے۔ اس نے حساب لگا دیا کہ 300 کم لینے سے میرے 3600 کم ہو رہے، لیکن سامنے مجھے 10,000 مل رہے۔ تو یہ تو ہم نے
جو زکوٰۃ اس کو دیے تو اس کا تو ہم نے 3600 تو عوض حاصل کر لیا، تو ہمارے 10,000 میں سے 3600 تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اتنی کم، اس لیے بلا عوض دینا پڑے گا، اس کے بدلے میں ہم کوئی ورتر اور کوئی عوض ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور عام مواقع پر اس کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی ملازم نوکری کرتا ہے، اب عید کے موقع پر بونس دینا ہوتا ہے، ابھی ایک رول رواج بن چکا ہے، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ ملازم جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، ہم اس کو بونس کی بجائے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں، چاہے وہ اپنے طور پر اس کو بونس سمجھے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا کہ ہم جس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں اس طرح کے کاروبار میں بونس دینے کا عام رواج ہے، تب تو بھی یہ بونس جو ہے وہ اس کی تنخواہ کا ایک حصہ بن گیا، ہم بونس کے طور پر زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ بلا عوض دینا ضروری ہے، اس کے بدلے میں ہم کوئی عوض اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب ایک عنوان، آخری عنوان ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو اس میں سے سب سے پہلے جو مالدار، اب شریعت میں مالدار کس کو کہتے ہیں؟ ایک بڑا مالدار ہوتا ہے، ایک چھوٹا مالدار ہوتا ہے شریعت میں۔ بڑا مالدار تو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 4 طرح کا مال ہو، وہی زکوٰۃ کا مال، 4 طرح کا مال ہو، سونا، چاندی، پیسے اور تجارت کا مال، اور یہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، قرضے کو مائنس کرنے کا یہ 4 طرح کے مال نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بڑا مالدار۔ چھوٹا مالدار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس 5 طرح کے مال ہو، قرضے کو 5 طرح کے مال، وہی اس ضرورت سے زائد سامان ملا کر 5 طرح کے مال قرضے کو مائنس کرنے کے بعد نصاب کو پہنچ جاتے، تو یہ شریعت کی نظر میں چھوٹا مالدار۔ بڑا مالدار اور چھوٹا مالدار، ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق ہے یہ کہ بڑے مالدار پر زکوٰۃ واجب ہے، چھوٹے مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن بقیہ چیزوں میں دونوں کا حکم برابر ہے، کہ جس طرح بڑا مالدار پر قربانی واجب ہے، چھوٹے مالدار پر بھی قربانی واجب ہے، بڑے مالدار پر جس طرح صدقہ فطرہ واجب ہے، چھوٹے مالدار پر بھی صدقہ فطرہ واجب ہے، بڑے مالدار پر جس طرح اپنے بال بچوں کا اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اور نفقہ واجب ہے، اس کا بھرن پوشن واجب ہے، تو اس چھوٹے مالدار پر بھی اپنے نابالغ بچوں کا خرچہ، ان کا بھرن پوشن ہی بھی واجب۔ فرق اتنا ہوگا کہ بڑا مالدار یہ زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، چھوٹے مالدار پر زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہوگا، ساتھ میں وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے، وہ زکوٰۃ دینا بھی ضروری نہیں، اور ساتھ میں وہ چھوٹا جو مالدار ہے وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، تو مالدار کو نہیں دے سکتے۔ اس طرح مالدار کی جو نابالغ اولاد ہے، مالدار کی جو نابالغ اولاد ہے، تو نابالغ مالدار کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نابالغ اولاد مالدار یا غریب ہونے میں اپنے باپ کے تابع ہے، اس کا باپ اگر مالدار ہے تو نابالغ اولاد کو بھی مالدار سمجھا جائے گا، اس کا باپ اگر غریب ہے تو نابالغ اولاد کو بھی غریب سمجھا جائے گا، تو مالدار کی کو بھی نہیں دے سکتے، مالدار کی نابالغ اولاد کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں آپ نے صاف فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مسلمان مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمان غریبوں کو دی جائے گی، اس لیے مسلمان کو دینا ضروری ہے، کسی غیر مسلم کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آدمی اپنے اصول کو اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے اصول یعنی اپنے باپ دادا پر دادا اوپر تک، اپنے ماں نانا پر نانا اوپر تک جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اپنے سے جو نیچے کے رشتہ دار، اپنا بیٹا ہے، پوتا ہے، پر پوتا ہے، سکر پوتا ہے، نیچے تک ان میں سے کسی کو نہیں دے سکتے۔ اپنی بیٹی کو، اپنی نواسی کو، نواسی کے بیٹے یا بیٹی، نواسا نواسی اور اس کے اولاد، ان کی اولاد، نیچے تک ان میں سے بھی کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، دادا اپنے پوتے کو نہیں دے سکتا، پوتا اپنے دادا کو نہیں دے سکتا، اس طرح نانا اپنے نواسا یا نواسی کو نہیں دے سکتا، اور نواسا اور نواسی اپنے نانا اور نانی کو نہیں دے سکتے۔ اصول اور ہاں ان کے علاوہ بقیہ جو رشتہ دار ہیں، بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، چچا کو دے سکتے ہیں، چچا کا لڑکا، ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ سب کو ہم زکوٰۃ دے سکتے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔
شوہر اپنے بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتا. ہاں ایک باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا لیکن اپنے داماد کو دے سکتا ہے. اپنی بیٹی کو تو نہیں دے سکتا لیکن اپنے داماد کو وہ دے سکتا ہے, چونکہ داماد اس کے اصول اور قرو میں نہیں تو داماد کو دے سکتا ہے, بیٹی کو نہیں دے سکتا. اس طرح شوہر بیوی کو نہیں دے, بیوی شوہر کو نہیں دے. ہاں لیکن اگر کوئی شوہر ایسا ہے کہ جو اس کی بیوی جو ہے وہ مالدار ہے اور شوہر اگر غریب ہے تو مالدار بیوی کا جو شوہر ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کسی اور کے پاس. اپنی بیوی کی تو نہیں لے سکتا لیکن کسی اور کی لے سکتا ہے. یا شوہر مالدار ہے اور اس کی بیوی اگر غریب ہے, شریعت کی طے کردہ غریب کی ویاخیا کے مطابق اگر وہ غریب ہے تو چاہے اس کا شوہر مالدار ہے, اس کی بیوی اگر غریب ہے تو وہ کسی کے پاس سے وہ زکوٰۃ چاہے شوہر کی نہیں لے سکتا لیکن کسی اور کی زکوٰۃ وہ بیوی لے سکتی ہے. اسی طرح بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جس کو ہم سید بولتے ہیں, ان کو بھی زکوٰۃ دینا صحیح نہیں. اس میں کون آتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نسل سے ہے, اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد اور نسل میں سے, یا اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور نسل میں سے, یا اس طرح حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل اور اولاد میں سے. تو یہ سب کے سب بنی ہاشم ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں. ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے. زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ مال کا میل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اس درجہ قابل اعزاز اور قابل احترام ہے کہ ہم اس طرح کے مال کا میل آپ کے خاندان کو نہیں دے سکتے. اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم ان کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں. اب ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ بھئی بقیہ جو ضرورت مند ہے تو وہ تو زکوٰۃ کی رقم سے بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کے خاندان والے سید لوگ کہ جن کے لیے تو زکوٰۃ کا بھی راستہ بند ہو گیا, تو ایسے موقع پر ہماری پاکیزہ طیب اور عمدہ مال میں سے ان کی اعانت اور مدد کرنے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہم اس موقع پر یہ کہہ کر مدد سے ہاتھ نہ کھینچ لے کہ بھئی مجھے تو آپ سے بہت ہمدردی ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کروں, لیکن مجبوری ہے کہ آپ کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے اور میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے. یعنی ایسے موقع پر ہم اپنی للہ رقم سے جو ہے ان کا تعاون کریں. آپ کے خاندان والوں پر اگر ہمیں رقم خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو دنیا میں اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر والوں پر, آپ کے اولاد پر, آپ کے خاندان والوں پر ہمیں اپنا مال خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس لیے یہ سوچ کر کہ بھئی ان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے, ان کی مدد سے اپنے ہاتھ کو نہ کھینچیں. یہ زکوٰۃ کے کچھ مختصر سے مسائل تھے جو ایک خاکے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ تعالیٰ ان بات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس سے تعلق سے کسی کو جو بھی سوال پوچھنا ہو وہ بلا جھجک اپنا سوال پوچھ سکتا ہے. اگر اس کا جواب معلوم ہوگا تو بر وقت ان کو جواب دے دیا جائے گا, اور اگر معلوم نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے بھی آپ کو اس کا صحیح جواب دیا جائے گا. یہ جو تجارت کا اسٹاک ہے, مال جو خریدا ہوا اسٹاک میں, اس کی ویلیو کون سی لی جائے گی؟ پرچیز پرائز لی جائے گی, سیل پرائز کی جائے گی, بیچار قیمت. ہم جس قیمت میں اس کو بیچنے والے اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اپنے آ گیا تھا اس میں کہ بھئی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہ بھئی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی ہم سیل پرائز ابھی کی مارکیٹ پرائز کرنٹ جو ویلیو ہے اس کی بات کرتے ہیں. کرنٹ جو ویلیو صاحب میری دکان ہے, میں نے مال خریدا ہوا ہے, بس اسی کی بات کر رہا ہوں. اس میں بھی آپ نے چاہے جتنے میں خریدا, آپ کے پاس جو سامان ہے آپ اس کو کتنے میں بیچنے والے ہو اسی قیمت کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے. مثلا ایک سامان آپ جو ہے بازار سے 100 روپے کا خرید کر لائے, آپ اس کو بیچتے ہو 125 روپے میں, تو آپ زکوٰۃ 125 کے حساب سے نکالیں گے. لیکن ضروری نہیں ہے وہ 125. ہاں, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ قیمت جو ہے بیچنے میں تو فرق ہوتا ہے, لیکن آپ نے تو اپنے طور پر اس کی بیچنے کی قیمت طے کی ہے. چاہے آپ بیچنے کے وقت کوئی رشتہ دار آ گیا تو کسی کو موڑی موڑی میں بھی آپ دے دیں گے, یہ الگ بات ہے, لیکن آپ نے اس کی قیمت تو طے کی ہے, بیچار قیمت, اسی قیمت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. دوسرا یہ جو شیئر کا جو آپ نے بتایا کہ ڈویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے شیئر خریدے, تو اس میں اس کی کمپنی
کمپنی کی وہ دیکھی جائے گی. ہاں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بک ویلیو ہوتی ہے کمپنی کی. جیسا شیئر کی قیمت 1 روپے کی، جو میرے پاس ہے 1 روپے کی شیئر کی، اس کی بک ویلیو 10 روپے ہے. وہ کمپنی بتا دیے کہ اپنوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 روپے کی ویلیو بک ویلیو، اور اس کی مارکیٹ ویلیو 100 روپے کی. یعنی جو میں بیچنے جاؤں گا تو شیئر 100 روپے میں بکے گا، لیکن بک ویلیو یعنی جو اس کا جو کچھ بھی نصاب ہوتا ہے وہ بک ویلیو تو 10 روپے کی ہے. تو اس پہ کیا گنا جائے؟ اب آپ نے اس کو کس کے لیے کھانے، کیپٹل گین کے لیے کہ ڈیویڈنڈ کے لیے؟ ڈویڈنڈ کی بات تو ہے. ڈیویڈنڈ کے لیے تو اس میں تو جو ڈیویڈنڈ کے لیے تو اس پورے شیئر کی تو آپ پر زکوٰۃ ہے نہیں. پوری کمپنی کی جو مالیت ہے، پوری کمپنی کی جو مالیت ہے، اس مالیت کے کتنے پرسنٹ، کتنے فیصد اور کتنے پرسنٹیج اس کی بلڈنگ، اس کی عمارت اور اس کی مشینری کے مقابلے میں، اس کی تو ہمیں زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے. اور جتنے پرسنٹیج اس کا مال جو ہے وہ پروڈکٹس کی شکل میں ہو یا کیش رقم کی شکل میں ہو تو اس کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب ہم نے مان لو کہ حساب معلوم کیا کہ بھئی کمپنی کی 50% یعنی 60% جو ہے وہ تو اس کی بلڈنگ مٹیریل میں ہے، اور 40% جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ پروڈکٹس اور کیش کی شکل میں. تو ہمارے پاس جو شیئر ہے اس شیئر کی جتنی بھی قیمت اس میں سے 60% کی تو ہمیں زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، 40% کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب اگر یہ معلوم کرنا اگر ممکن نہ ہو تو پھر احتیاط اسی میں کہ پھر پورے شیئر کی ابھی جو مارکیٹ کے حساب سے جو قیمت ہے اسی قیمت کے حساب سے ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں. میرے پاس مطلب رو مٹیریل ہے، مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، اس میں رو مٹیریل ہے. اب 25 جات کا رو مٹیریل ہے، تو اس کو کس طرح میں ڈیفائن کرنا ہے؟ کیا ویلیو گننی، پرچیز ویلیو گننی؟ اسٹاک کبھی کبھی 1 سال تک میرے پاس اسٹاک رہتا ہے، تو اس کو کیسے گنا جائے؟ اب اس میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام چونکہ وہی رو مٹیریل کی شکل میں تو بیچنے کا ہے نہیں، اس لیے وہ تو آپ نے اب جتنے میں خریدا ہے یا اس وقت اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اسی حساب سے جو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. مان لو کہ آپ نے کوئی رو مٹیریل 1 کلو 1 kg 100 کے حساب سے آپ نے خریدا تھا. اب آپ کو تو ابھی بیچنا نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں اس کا بھاؤ بڑھ جانے کی وجہ سے اب پر kg 110 ہو گیا ہے مارکیٹ میں بھاؤ. تو ہم جب زکوٰۃ کا رو مٹیریل کا حساب کریں گے 110 روپے پر kg کے حساب سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. ہاں چونکہ ہمیں بیچنا نہیں اس لیے مارکیٹ قیمت ہی ہم دیکھیں گے. ہاں بیچنا ہو تو پھر بیچنے کی جو قیمت ہے وہ دیکھی جائے گی. اس صبح جو آپ چل رہے ہیں آپس میں باتیں نہ کریں، یہاں جو مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے اس کے اوپر توجہ دو. انڈیا کے پاس گولڈ ہے اور میرے ممبئی کے پاس بھی گولڈ ہے، دونوں کی کوئی انکم نہیں ہے. میرے کو زکات نکالنے کے لیے کوئی اجازت دینا ضروری ہے یا کوئی نیت کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ ایسے مجھے اس میں بیان کر دینا چاہیے رہ گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اولاً تو شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے وہی اسی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. لیکن اس کی طرف سے اگر کوئی دوسرا بھی اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کے کہنے سے اگر دوسرا بھی اس کی طرف سے اگر زکوٰۃ ادا کر دے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے. لہٰذا آپ کا جو سوال ہے کہ آپ کی بیوی یا آپ کی والدہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اصل حکم تو یہی کہ وہی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. لیکن آپ ان کی اجازت سے ان کو پوچھ کر یا ان کو اطلاع کر کے آپ اپنے مال میں سے ان کی طرف سے بھی اگر زکوٰۃ ادا کر دے تو ان کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے. آگے آ جاؤ جن کو ایڈوانس میں پیمنٹ کرتے ہیں. جیسے آپ بتایا کہ میرے حج میں جانا ہے، ابھی میں نے پیسے دے دیے اس کو. زکوٰۃ تو میں رمضان مہینے میں گنتا ہوں، لیکن ابھی میں نے اس کو پیسے دے دیے پورے، تو زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ نہیں آئی. اس کی زکوٰۃ نہیں آئی. جن لوگوں نے حج کمیٹی میں پیسے بھر دیے، چاہے ابھی تو جانا تو مئی مہینے میں، لیکن ابھی حج کمیٹی میں پیسے بھر دیے تو جو پیسے بھرے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے قبضے میں رہے ہی نہیں. اور اس میں ایسا کبھی مسئلہ پیدا ہوا ہے کسی وجہ سے کینسل ہو گئی، کیوں کینسل ہو گئی،
नए पैसे वापस आ गए तो भी अब इस साल तो उसकी ज़कात नहीं नहीं, आएगी। अब आएगी असल अगर जो बचत रहेगी उसकी आएगी। आपने बताया कि ज़रूरत का सामान जो बेचा हुआ है और पैसे लेने बाकी है तो उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, यानी जरूरत का सामान जो बेचा था और उसका जितना पेमेंट आ गया है हमारे पास, सिर्फ उसी की ज़कात देनी है। जो पेमेंट अभी आना बाकी है उसकी हमें ज़कात देना ज़रूरी नहीं है। मसलन किसी आदमी का रहने का मकान था, उसकी खुद की ज़रूरत का मकान था, किसी वजह से उसने अपना ये मकान बेच दिया 25 लाख में, उसमें से उसको अभी पेमेंट 5 लाख मिले हैं, अभी 20 लाख रुपए अभी आना बाकी है और ज़कात का दिन आ गया, तो हमारे पास जो 5 लाख आए सिर्फ हमें उसी की ज़कात देनी। जो 20 लाख आना बाकी है उसकी ज़कात नहीं। शरीयत ने कर्जे 3 तरह के, एक होता है मजबूत कर्जा। मजबूत कर्जा कहते हैं कि हमने कोई व्यापार का माल बेचा था और उसका कर्जा लेना बाकी था, उसकी उगरानी बाकी थी, तो उसको देने कभी कहते हैं, उसकी तो ज़कात हमें हर हाल में देनी है पूरे की। दूसरा होता है दरमियानी किस्म का कर्जा देन। दरमियानी किस्म का देन कहते हमने अपनी ज़रूरत का सामान, व्यापार का नहीं, अपनी ज़रूरत का सामान बेचा था और उसकी उगरानी बाकी थी, तो वो दरमियानी दर्जे का वो कर्जा है, उसकी सही कौल के मुताबिक उसकी ज़कात वाजिब नहीं है। हमारे इसी शक्ल के अंदर हम लोग फी जो लेते हैं छात्र तो सामने फी लेने की बाकी होती है हमारी। हाँ, अब ये जो फी लेना है सर्विस, तो वो तो आपकी फी लेना बाकी है, तो वो आ गए जो तनख्वाह, मजदूरी और तनख्वाह जो अभी तक वसूल न हुई तो उसकी ज़कात नहीं। हाँ, उसकी नहीं आएगी। हाँ, आपको अगर मिल गई है तो आएगी। अगर जब तक तनख्वाह और मजदूरी जब तक आदमी के कब्जे में नहीं आएगी, सैलरी और मजदूरी, तब तक उसकी ज़कात नहीं है। मतलब कोई मकान है या फिर जगह है, गोडाउन, उसमें मैंने डिपॉजिट लिया, भाड़ा नहीं आता या भाड़ा बाद में आया, तो वो निसाब के हिसाब से मतलब रमज़ान महीने में पूरा नहीं आया, 3 महीने का भाड़ा बाकी है और डिपॉजिट भी उसकी है, तो वो डिपॉजिट पे ज़कात लगेगी कि नहीं? नहीं, डिपॉजिट जो एपी में मसला रह गया था उसमें आ जाना चाहिए था। हम जो रकम डिपॉजिट के तौर पर देते हैं, तो डिपॉजिट के तौर पर जो रकम दी गई है उसकी ज़कात न डिपॉजिट देने वाले पर ज़रूरी है और न डिपॉजिट रखने वाले पर ज़रूरी है। भाड़ा बाकी है अगर, हाँ, तो वो भाड़ा बाकी है, तो अगर भाड़ा अभी तक आया नहीं है तो उसकी ज़कात अभी नहीं आएगी, वो वसूल होने के बाद ही आएगी। भाड़े का आना तो यकीन नहीं है, चाहे यकीन है, लेकिन वो कमजोर दर्जे का कर्जा है। मैंने कहा 3 कर्जे, एक देने कवी, जो उलमा है वो जानते हो, एक देने कवी होता है, एक देने मुतवस्सित, दरमियानी दर्जे का दे। आप भी तो आलिम है तो आप समझ जाएंगे, एक देने कवी, एक देने मुतवस्सित और एक देने सही। तिजारत का माल बेचकर जो पेमेंट लेना बाकी है उसको देने कवी कहते हैं, उसकी ज़कात आएगी। जरूरत का सामान बेचकर उसका जो पेमेंट लेना बाकी है उसको दरमियानी दर्जे का देन कहेंगे। और कोई सर्विस हमने दी थी और उसकी मेहनताड़ा और मजदूरी लेना बाकी है तो उसको देने कम ज़ईफ देन कहेंगे। तो जो देने कवी है उसकी तो हमें ज़कात अदा करनी, जो देने मुतवस्सित और देने ज़ईफ है जो अभी तक वसूल नहीं है उसकी ज़कात नहीं है। सर्विस में कैसा है? सर्विस में जैसे जॉब वर्क करा, खाली लेबर, कोई मशीन रिपेयर करा या कोई फ्रिज रिपेयर करा या कोई चीज रिपेयर करा, उसको कैसे गिना जाएगा? इनकम नहीं, उसमें तो उसको जो ज़कात देनी है वो उसके पास जो उसकी इनकम जो रकम आई है उसी की देनी है। जो मुलाजिम है उसका पगार काट, हाँ, वो मुलाजिम को जब ज़कात हिसाब करने दें, जो तनख्वाह देना बाकी है, एनवास की नहीं, जो इसी महीने की, जो रनिंग महीने की जो बाकी थी और ज़कात का दिन आ गया तो उस महीने की वो तनख्वाह वो कर्जे में वो माइनस की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी जो रकम जो देने की बाकी है वो माइनस की जाएगी। मैंने उसका रिपेयर करा, हाँ। उसका पेमेंट अभी नहीं आया, हाँ, वो कितना पड़ेगा? नहीं, वो जो पेमेंट अभी तक आपके पास आया नहीं तो उसकी तो ज़कात आप पर आएगी नहीं, रकम वसूल होगी। मजदूरी और तनख्वाह, सैलरी जब हाथ में आ जाए तब ज़कात आएगी, जब तक हाथ में नहीं आई तब तक उसकी ज़कात नहीं है। जो मकान या दुकान किराए पे दिया है, किराएदार के पास से डिपोजिट, तो उसको तो ज़कात की रकम में से बात करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो उसको वापस देनी है डिपोजिट की रकम। तो इसको वापस देनी तो है लेकिन अभी इस साल नहीं देनी है,
آپ نے اس کے ساتھ مکان کا جو کرایہ دینے کا کانٹریکٹ کیا ہے تو یہ جو ڈپوزٹ کے طور پر جو رقم لی جاتی ہے حقیقت میں تو یہ گروی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب وہ رقم ہم استعمال کرتے تھے، ہم وہی نوٹیں اور وہی رقم حفاظت کر کے ہم رکھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ قرضہ بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ قرضہ. ڈپوزٹ نہ رہے گویا ہم نے اتنی رقم اس کے پاس سے قرضہ لے، اور قرضے میں یہ کہ اگر فوری ادا کرنا ہو، اسی سال میں اگر ادا کرنا ہے ہمیں، تب تو یہ قرضہ زکوٰۃ کے حساب میں مائنس کیا جائے. لیکن ڈپوزٹ میں تو کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو جو مکان 10 سال یا 15 سال کے لیے دیا، جب وہ مکان ہمیں سونپے گا تب ہمیں یہ اس کو واپس کرنی. تو ایک سال کا ہی ہوتا ہے. ہاں تو ایک سال کا ہی ہوتا ہے. اگر 1 سال کا ہی ہوتا ہے 11 مہینے 27. 11 مہینے کا. ہاں تو پھر تو وہ ہمارے پر قرضہ کہا جائے گا، اس کو مائنس کیا جائے گا. مسکین کی ڈیفینیشن ہے مسکین کی جو ڈیفینیشن ہے کہ 3 لاکھ کیا، تو جب رمضان میں کیٹ بانٹتے تو بہت ساری عورتیں آتی ہیں کیٹ لینے کے لیے، تو اپنے وہ مسکین ہے کہ نہیں، وہ کیسے اپنے ڈیفائن کریں؟ دیکھو اب سلسلے میں تو یہ ہے کہ بھائی ہم جن لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف مانگنے والے ہوتے ہیں، پیشہ ورانہ فقیر ہوتے ہیں، جن کا کام ہی مانگنے کا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے متعلق تو ہم احتیاطی برتے کہ ان کو زکوٰۃ نہ دے، ان کا تعاون کرنا ہے تو للہ رقم سے یا قرض رقم سے دے. زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کے لیے ہمیں یہ ضروری ہوگا کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں یا تو ہم تحقیق کر سکتے ہو تو تحقیق کر کے پھر دے دیں، اور اگر ہم تحقیق نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے ہم پھر اس سلسلے میں ہم زکوٰۃ کی رقم دینے سے احتیاط کریں. ہاں اپنی حد تک جتنی تحقیق ہو سکے تحقیق کرے، اور تحقیق کرنے کے نتیجے میں اگر ہمیں اطمینان ہو جائے کہ آدمی زکوٰۃ کا حقدار ہوگا تو پھر اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں. تو اکثر زیادہ تر لوگ کیا کیٹ دیتے تو لوگ آ ہی جاتے ہیں، کبھی بھی دیتے ابھی لے کر بھی زکوٰۃ دیتے، اسی طور پہ کیٹیں جاتی رہتی ہیں. نہیں لیکن اصل تو یہ زکوٰۃ کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے تک سکی کہ اعلان کر دیا کہ زکوٰۃ کی کیٹیں لے جا تو وہ تو ہر آدمی آ سکتا ہے. ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کے حقداروں کو تلاش کریں کہ اس کے حقدار کون ہیں. ہم جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں عام طور پر ہماری غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم یہ واجب اپنے ذمے سے اتارنے کی فکر میں ہوتے ہیں، چاہے صحیح طور پر زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اس کی ہم فکر نہیں کرتے. ہم جس طرح جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ میری یہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہو، اس لیے ہم ساری سنتوں کی پابندی کے ساتھ ہم نماز پڑھتے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جن کو زکوٰۃ اسی کو دیں جن کے متعلق ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہو، یا جن کے متعلق ہم تحقیق کر سکتے ہو. جن کے متعلق ہمیں کوئی تحقیق نہیں ہے اگر آپ ان کے متعلق آپ کے دل میں ہمدردی ہے تو اپنی للہ رقم سے ان کی مدد کریں، لیکن زکوٰۃ دینے سے بچیں. اچھا کوئی بچوں کی اسکول بھی بھرنی ہے تو بچہ اگر بالغ ہے تو وہ بیٹا وہ بچے کی کہلائیں گے؟ نہیں اگر لیکن وہ اس کی باپ کی اگر کفالت میں ہے، جیسے بھائی 8ویں میں بچہ ہے، ہاں ویسے وہ بالغ مان لو کہ 15 سال میں وہ بالغ ہوتا ہے، بچہ 11ویں میں. اب عام طور پر 11ویں میں جو بچہ ہوتا ہے جو بالغ ہوتا ہے، لیکن وہ عام طور پر کس کی کفالت میں ہوتا ہے؟ باپ کی کفالت میں. اس کے سارے خرچے کون ہی برداشت کرتا ہے؟ جب تک وہ کمانے کے قابل نہ ہو باپ ہی کرتا ہے. تو پھر یہ باپ جو ہے زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت اس 11ویں میں پڑھنے والے بچے کی جو فیس ادا کرنا باقی ہے تو اس کو اپنے حساب میں سے مائنس کر سکتا ہے. وہ بچے کو میں وہ اگر زکوٰۃ دینی 11ویں پڑھنے والے ہاں اگر وہ بچہ بالغ ہے. دیکھو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ شریعت نے غریب کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے اس میں وہ اترتا نہیں ہے باپ، اس لیے وہ تو زکوٰۃ لینے کا حقدار تو نہیں ہے، لیکن ساتھ میں وہ مالدار بھی نہیں اور اس کا بچہ کالج میں یا میڈیکل کالج میں کسی تعلیم میں وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. اب وہ اس کا باپ بھی وہ تو زکوٰۃ نہیں، لیکن اس کا بچہ اگر وہ بالغ ہے اور اس کے پاس اگر اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے وہ شریعت کی نظر میں مالدار کہا جائے، یعنی کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، وہ بالغ بیٹا چاہے اس کا باپ نہیں لیکن بیٹا اگر خود زکوٰۃ کا حقدار ہے تو ایسے بچے ایسے بالغ شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی. تو اپنے ڈائریکٹ اسکول یا کالج میں ڈائریکٹ نہیں، اس کو بالغ بنانا پڑے گا یا اس کے حکم سے وہ کہیں کہ ہاں آپ میری طرف سے یہ فیس ادا کر دو تو پھر آپ کر سکتے ہیں. قرض ہو گئے، ہاں قرض ہو گیا تو نہیں کس پر آئے گی؟ نہیں آئے گی. جس نے دیے اس پر تو آنی نہیں ہے، اس نے تو بطور ڈپوزٹ کے دے دیا، اور جس نے دیے تو اس کو فی الحال واپس تو کرنی ہے، چاہے استعمال کرنا
वो कर्जा है उसकी जिंदगी में, तो कर्जा तो माइनस होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सवालु निस्फुल इल्म। जितना फायदा हजरत के बयान से हुआ है इतना ही फायदा सवालों के जरिए से भी होता है। एक बात मतलब होता ही है कि सवाल पूछने वाला सवाल पूछ रहा है, जवाब दे रहा है जवाब दे रहा है, और हम अपनी बातों में लगे। तो जो एक क्वेश्चन के जरिए से हमारा मसला वैसे ही हल हो सकता था, हम वहीं अटके रह के अपनी बातों के अंदर। तो अभी जो क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है उसको भी इतने ही गौर से सुने जितना कि हमने बयान सुना। अब जो है आखिरी 10 मिनट है इंशाल्लाह सवाल जवाब के लिए, 11:15 को हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। कुछ कर्जे जो है, कुछ मैंने कुछ चीजें माल बेची है जिसका पेमेंट तकरीबन 2 साल से नहीं आया, अब वही चीजें या उससे ज्यादा की अमाउंट मुझे आगे चुकानी बाकी है, तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? वही जो आपका कर्जा जो आपका वसूल करना बाकी है, तो उस पर तो आपकी ज़कात है, वो उसको हिसाब में लिया, और इधर आपको आगे व्यापारी को जितना अदा करना बाकी है इतना माइनस किया, और उसके बाद देखेंगे कि अब माल निसाब के बकदर रहता है कि नहीं। अगर रहता है तो जितना माल रहा है उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। मान लो कि आपका जो था किसी के पास से लेने के 3 लाख रुपए लेने के बाकी, और दूसरी तरफ आपको व्यापारी को जो है वो 1.5 लाख रुपए चुकाने, उससे ज्यादा चुकाने हैं, तब तो फिर, और उसके अलावा आपके पास और कोई माल नहीं कोई माल नहीं है, हाँ। या तो जो चीजें मुनाफा आ रहा है वो चीजें इस्तेमाल की जरूरत पे चल रही है, यानी मैंने जो है महीना 2 महीने जो भी बिजनेस किया, हाँ। वो बिजनेस जो है वो मेरे इस्तेमाल में चला गया, बराबर। बचत में कुछ नहीं है। अच्छा, बचत में सिर्फ, हाँ, में जो है तो वो फिर तो ज्यादा ज़कात है। नहीं आएगी, तो क्योंकि वो तो कर्जा आपका माइनस किया, तो निसाब के बकदर माल आपके पास रहता ही नहीं, जी। तो आप पर ज़कात नहीं आएगी। दुनिया में जो मीटिंग में माल होते हैं प्लॉट वगैरह जब ये बेचने की नियत से आदमी अच्छा किया और नियत कर लिया कि मुझे माल भी बेच दे, तो उसके ऊपर ज़कात का क्या? नहीं आएगी उसमें ज़कात, चूंकि खरीदना जरूरी है। मैंने कहा 3 बातें, एक तो उसको खरीदा हो, खरीद के वक्त ही बेचने की नियत हो, और ये नियत मुसलसल और कंटिन्यू दरमियान में टूटनी नहीं चाहिए। एक मरतबा टूट गई तो भी वो हमारी तिजारत नहीं रहेगी। और अगर विरासत में कोई स्टॉक आया है या फिर हाँ, स्टॉक आया अब देखो ये स्टॉक की ऐसे ज़कात है, लेकिन अगर किसी को पूरा शेयर स्टॉक जो है वो हदिये यानी मीरास में आया, वारसे में आया, तो अब चाहे उसमें बेचने की नियत हो, लेकिन चूंकि वो स्टॉक उसने खरीदा नहीं है, वो स्टॉक उसने खरीदा नहीं है, तो उसमें ज़कात नहीं आएगी। हाँ, जब वो स्टॉक बेच देगा और वो रकम में परिवर्तन हो जाएगा, वो स्टॉक जब रकम में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर रकम में ज़कात आएगी, क्योंकि रकम जो है वो चाहे किसी भी नियत से हो, कैश वो तो किसी भी नियत से और किसी भी तरीके से आई हो, उसमें तो हर हाल में ज़कात है। लेकिन स्टॉक जब तक स्टॉक की शक्ल में और वारसे में आया हुआ है तब तक तो ज़कात नहीं आएगी। हाँ, जब स्टॉक को आप वारसे में आने के बाद आपने बेच दिया और उसको रकम में आपने परिवर्तन कर दिया, तो अब रकम में बकिया रकम के साथ इस रकम की भी आपको ज़कात निकालनी है। सोने का क्या होगा अगर विरासत में सोना नहीं, मिला? सोना पैसे और चांदी, इसकी तो हर हाल में ज़कात आएगी। ये तो सिर्फ व्यापार के माल की है, एक माल तिजारत में। हाँ, तो ये माल तिजारत बनने के लिए जरूरी है। तो हाँ, वो तो हर हाल में आएगी, क्योंकि सोना चांदी और पैसों में जो ज़कात आ रही है वो उसके माल तिजारत होने की वजह से नहीं आ रही है, वो तो उसकी अपनी खुद एक वैल्यू है इसलिए आ रही है, बढ़ने की सलाहियत उसमें इसलिए आ रही है। ऑफिस बंद है, वो 3 बच्चों को मैंने अटेंड करा, जो मैं पैसे दे रहा मदरसे, तो उसको तो आप देने के कि वो वहाँ जमा करा, तो ज़कात अदा करना। लेकिन उसमें क्या होता है, मदरसे के मुतालिक पूछ रहे हो तो मैं आपको वाज़े कर दूं कि भाई मदरसे वाले जो होते हैं वो बच्चों के वकील होते हैं। मदरसे में जो बच्चे पढ़ते
تو مدرسے کا جو انتظام سنبھالنے والے تھے وہ بچوں کے وکیل ہوتے ہیں، تو آپ نے مدرسے والوں کو دے دی تو وہ اس کے وکیل کو دے دی، ہاں تو زکات ادا ہو گئی. ہاں اب یہ مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو رقم جس کے لیے آئی ہے وہ اس میں اس کو خرچ کرے، وہ ان کی ذمہ داری. ہماری تو رقم زکات ادا ہو گئی. ہاں اچھا اگر کوئی مدرسہ میں نے اناج بیچ انہوں نے بولا آپ کو یہ ضرورت ہے یہ بیچ یعنی زکات کی نیت سے آپ نے اناج دیا تھا. ہاں برابر. وہ اناج میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، یہ چیز ضرورت ہے، میں نے ان کو بیچ برابر. اس کی شکل میں میری زکات کیسے آتا؟ ہاں اب جو ہے اب دیکھو، اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو زکات دی تو آپ نے ان کو کوئی خاص نام لے کر دی نہیں کہ بھائی اس کو دینا، آپ ان کو دے دی تو یہ ابھی آپ کے وکیل بنے. جب یہ مدرسے والے یہ آپ کا دیا ہوا اناج زکات کا جو مصرف ہے اس میں جب خرچ کر دیں گے تب آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. اب یہ مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ نے ان کو زکات کی رقم زکات کے خرچ کرنے کی جگہ میں خرچ کرنے کے لیے دیے تو اب اس کو اس کی جگہ میں ہی خرچ کریے، ان کی ذمہ داری. اس کی کیا نوعیت ہے، اس طرح میں اس کو سائیکل کوئی ایسے ہاں تو اس کی یہی شکل ہوگی کہ ابھی تو آپ نے اناج ہی دینا ہے. ہاں اناج ہی دینا ہے، تو آپ نے مدرسے کو اناج دیا تو آپ نے کہا مدرسے والوں کو آپ کی زکات دی اور یہ کہا کہ یہ زکات کی. صاحب میں نے کوئی بچے کو ایڈاپٹ کرا، حافظ 3 بچے ایڈاپٹ کرے، یا میں تو اس کو پہچانتا بھی نہیں، میرے کو پتا چلا کہ یہ حافظ ہے، حافظ بن رہے. وہ 3 بچوں کو میں نے ایڈاپٹ کرا، ان کو میں پیسے دے رہا ہوں مدرسے میں، تو اس کو تو آپ بول رہے ہو تو ان کو دینے کے پھر وہ وہاں جمع کراؤں تو میری زکات ادا ہو گئی. اس میں کیا ہوتا ہے، مدرسے کے متعلق پوچھ رہے ہو تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ مدرسے والے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے وکیل ہوتے ہیں. مدرسے میں جو بچے پڑھتے تو مدرسے کا جو اناج بیچ دیا، انہوں نے بولا ہم کو یہ ضرورت ہے یہ بیچ دو، تو بیچ تو زکات ادا ہو گئی. زکات کی نیت سے آپ نے اناج دیا. نیت سے میں نے اناج بیچ دیا. وہ اناج میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، بولے یہ چیز کی ضرورت ہے، میں نے ان کو بیچ دیا. تو وہ اس کی شکل میں میری زکات کیسے ادا ہوگی؟ اب جو ہے اب دیکھو، اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو زکات دی ہے تو آپ نے ان کو کوئی خاص نام لے کر دی نہیں کہ اس کو دینا، آپ ان کو دے دی تو محض وہاں دینے سے بھی آپ کی زکات ادا نہیں ہو گئی. اب مدرسے والے جب زکات کے حقداروں میں وہ اناج تقسیم کر دیں گے تب آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. ابھی تک تو وہ آپ کے وکیل ہیں. ایسا کوئی شکل نہیں ہے کہ جس میں اناج بھی چلا جائے اور زکات بھی ادا ہو جائے. تو اس میں ہو جائے گی. ہاں وہ وکیل بن گئے، پھر اس کے بعد جب وہ آگے اس میں بچوں کو کھلائیں گے، اس میں خرچ کریں گے تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. السلام علیکم. کوئی شخص ایک محرم کو صاحب نصاب ہو جاتا ہے، پھر اس پہ 1 سال گزرنا چاہیے، لیکن 1 سال اگلے سال 1 محرم سے پہلے اس کی ویلیو اور کم ہو گئی اور صاحب نصاب نہیں رہا تو اب زکات نہیں آئے گی. سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں نصاب کی پرماण میں مال کا ہونا ضروری ہے. درمیان میں چاہے اپ ڈاؤن ہو، نصاب سے کم ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں کرنا ہے. سال جب شروع ہوا اس وقت نصاب کے بقدر تھا اور سال جب پورا ہوا اس وقت بھی نصاب کے بقدر ہے تو ہی زکات آئے گی. ہاں سال پورا ہوا اس وقت اگر نصاب کے بقدر نہیں تھی تو بھی زکات نہیں آئے گی، چاہے ایک دن پہلے ہی. 1 سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب رہا تو اب زکات جو ویلیو بنتی ہوگی اس کے اوپر دینی ہے، تو اس کے کتنے مہینے وقت تک میں وہ زکات کی رقم ادا. یہ مسئلہ بھی رہ گیا، اس میں بھی بیان کر دینا چاہیے تھا کہ بھئی زکات کا حساب تو جو ہے ہم جب سال کی جو تاریخ ہمارا سال پورا ہو رہا ہے اسی تاریخ کو ہمیں حساب کر کے زکات ہم پر کتنی واجب ہے اس کا اماؤنٹ تو ہمیں اسی دن معلوم کر لینا پڑے گا. اب ہم نے حساب کر کے معلوم کر لیا کہ بھئی میرے اوپر مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے زکات واجب، تو 1 لاکھ روپے زکات آپ کو ادا کرنی. اب کب تک ادا کرنی ہے تو شریعت نے زکات کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت طے نہیں کیا. بھئی نماز کا تو ایک وقت ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک میں ادا کریں گے تو ہی ادا ہوگا، لیکن زکات کے لیے وقت موت تک ہے کہ آدمی موت سے پہلے اس کو ادا کر لے. موت سے پہلے اس کو، اس لیے اگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ سال آنے سے پہلے 1 سال کی ہم پوری زکات جو ہے وہ تقسیم کر دیں، لیکن کسی وجہ سے اگر رہ گئی
تو بھی ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں موت سے پہلے پہلے ہمیں ادا کرنی پڑے گی. اب چونکہ موت کا وقت تو معلوم ہے نہیں, اس لیے اگر ہم اپنی زکوٰۃ اپنے پاس روکے رکھتے ہیں تو ایک کام کریں, اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آپ جو ہے اپنی ایک ڈائری ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اوپر ایک مضمون لکھا ہوا ہو کہ بھئی یہ اس سال میرے اوپر اتنے روپے زکوٰۃ واجب تھی اور جس کا حساب نیچے لکھا ہوا ہے, جو میں نے ادا کی ہے اور جو باقی ہے اس کا حساب نیچے لکھا ہوا ہے. میری اگر وفات ہو جائے تو اس حساب میں میری جتنی رقم بطور زکوٰۃ کے ادا کرنا باقی ہے, میرے انتقال کے بعد میرے مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے. یہ وصیت کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے اس طرح وصیت نہیں کی اور آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا باقی تھی, آپ کے وارثداروں پر ضروری نہیں ہے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا. ہاں وہ اپنی طرف سے ادا کر دیں, وہ ان کا احسان ہے, لیکن ان پر واجب نہیں ہے. اگر آپ نے وصیت نہیں کی تھی, وہ آپ کی زکوٰۃ ادا کیے بغیر سارا مال اپنے آپس میں بانٹنا چاہے تو بانٹ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے وصیت کی ہے تو پھر وارثداروں کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہوگی کہ آپ کے کفن دفن کا خرچ کرنے کے بعد, آپ کا قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کے 1/3 میں سے, 1/3 میں سے 1/3 میں سے وہ آپ کی یہ وصیت پوری کرے, پھر اس کے بعد وارثہ تقسیم ہوگا. تو آپ پر یہ وصیت کرنا فرض ہوگا. یا میٹل میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس کے بارے اینٹیک میں پینٹنگز میں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے اس کی شکل؟ ہاں تو اس میں کیا ہوتا ہے, طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں جیسے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز وغیرہ کرتے ہیں, انڈیویجولس اس میں انویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی بڑی پینٹنگ ہے, 700 کروڑ کی پینٹنگ ہے, تو کئی لوگوں نے اس میں 1 کروڑ 5 کروڑ ملا کے انویسٹ کیا ہے. تو اس پیسے پر جو ہے زکوٰۃ کا کیا انویسٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے اس کی شکل پوری معلوم ہے. جیسے آپ اس کو چھوٹے سے میں نے 2 کروڑ کی پینٹنگ خریدی ہے ہمیں برابر, اسی طرح سے اینٹیک ہوتے ہیں, کوئی گملہ ہے تو یہ آپ نے کیوں خرید؟ صرف میں نے اینٹیک کے طور پر اگر اچھا شو کے لیے, ہاں تو اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی چونکہ وہ 4 مال میں آتی ہے, سونا چاندی پیسے اور ویپار کا مال. یہ اس میں سے کسی میں نہیں آتا. یہ سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں اور ویپار کا مال بھی نہیں. ویپار کا مال وہی کہ جو بیچنے کے لیے بھی نہیں. یہ بیچیں گے, ہاں یہ آپ بیچیں گے اس کو نہیں, وہ تو اگر بیچنے کے لیے خریدے اس میں تو پلیئر, ہاں وہ ہاں نہیں تو پھر نہیں آئے. اگر آپ نے شو کے لیے رکھی ہے تو نہیں آئے گی اس میں زکوٰۃ. یہ میٹل میں آج کل جیسے گولڈ اور سونا ہے, پلیٹینم میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں, پلیٹینم کے بارے میں تو اگر وہ بیچنے کے لیے تو پھر تو اس میں زکوٰۃ آئے گی. اچھا, ہاں بیچنے کے لیے کہ میں اس کو اس لیے خریدتا ہوں تاکہ جب اس کا بھاؤ اوپر ہوگا تو میں اس کو بیچ دوں گا, تو وہ تو مال تجارت ہوگا, تو اس میں زکوٰۃ آئے گی. اسی طرح سے کرپٹو ابھی مطلب ان ہے. ہاں اب کرپٹو کرنسی میں اس کی جتنے میں آپ نے خریدا ہے اتنی ہی رقم میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, چونکہ اس میں جو نفع ہوگا وہ نفع تو حلال ہے. مثلا آپ نے کرپٹو کرنسی آپ نے 1 لاکھ روپے ڈالر کے حساب سے آپ نے بٹ کوائن آپ نے خریدا, تو اب چاہے اس کے بعد آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں, اس دن اس بٹ کوائن کی قیمت $1,10,000 ہے, تو بھی آگے اوپر کے جو $10,000 ہے وہ نفع آپ کے لیے حلال ہے ہی نہیں. اس لیے آپ جو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ $1,00,000 ہی کے حساب سے ادا کریں. تو سملرلی جو ڈالر کرنسی میں جو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں وہ بھی حلال نہیں ہے, یعنی کرنسی ٹریڈ کرتے ہیں, کرنسی کو خریدنا. ہاں نہیں کرنسی تو بیچ سکتے ہیں, چونکہ بات اصل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ورچوئل جو کرنسی ہے جس کو آپ کرپٹو کرنسی جس کو بولتے ہیں, یہ شریعت کی نظر میں یہ سرے سے مال ہی نہیں ہے. شریعت کی نظر میں شریعت اس کو مال ہی نہیں مانتی, چونکہ کوئی بھی ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے تو اس کرنسی کی ویلیو اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک ادارہ ہوتا ہے, ایک حکومت ہوتی ہے, وہ ہاں بیکنگ ہوتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے, اس لیے شریعت اس کو مال ہی نہیں مانتی. تو اب اگر کوئی آدمی $1,00,000 کا اگر ایک بٹ کوائن خریدتا ہے اور اس کو اگر $1,10,000 میں بیچتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے بٹ کوائن نہیں بیچا ہے, $1,00,000 کو اس نے گویا $1,10,000 کے بدلے میں بیچا ہے.
तो ये तो पैसों को पैसों के बदले में बेचना हुआ, जो सूद हुआ, ब्याज हुआ। हाँ, तो मदरसे वाले जो है वो उनके यहाँ फीस का निजाम होता है कि भाई ये होता है कि भाई आप अगर पूरी फीस इतनी है, आप अगर पूरी फीस अदा नहीं करते तो हम उस फीस की रकम की भरपाई जो है वो ज़कात में से करेंगे। अब अगर बच्चा नाबालिग होता है तो बाप ये कहता है कि भाई मैं तो ज़कात का हकदार नहीं, तो फिर वो तो फीस अदा करनी पड़ती। और अगर बच्चा अगर बालिग है और उसका बाप उसका सारी फीस नहीं भर सकता है, तो फिर तो बालिग होने की वजह से ज़कात की रकम में से उसकी फीस भी अदा की जा सकती है। दूसरा मसला ये है, माने तिजारत का जो ज़कात निकालेंगे वो जो अपनों ने जिस कीमत में खरीदा है उस कीमत। ये सवाल उससे पहले 2-3 मरतबा आ गया, वो सवाल में ध्यान न देने की वजह से होता है। ये मैं जवाब दे देता हूँ, कोई हर्ज नहीं। आपने जितने में खरीदा है उस पर नहीं, जिस दिन आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस दिन आप उसको कितने में बेचेंगे, बेचने की कीमत का एतबार होगा। हमारा कारोबार दोनों है, यानी हम होलसेल भी बेचते हैं और रिटेल। तो उसमें आपका ज्यादातर कारोबार कौन सा है? रिटेल का है। तो आप जो है वो रिटेल के हिसाब से ज़कात अदा करें। आपका ज्यादातर कारोबार रिटेल का है तो रिटेल की कीमत का हिसाब करें। और अगर आप ज्यादातर आपका कारोबार होलसेल में होता है, कुछ चीजें आप रिटेल में भी बेच देते, तो फिर होलसेल के हिसाब से आप ज़कात अदा करें कि आपका कारोबार ज्यादातर जिस किस्म का हो इसी किस्म का एतबार करें। कोई नियत करे बिना कोई प्लॉट लिया है, नियत नहीं करी ऐसी हाँ, तो उसमें नहीं आएगी ज़कात, जब बेचने की नियत ही नहीं है तो। और फ्यूचर में कि अच्छा भाव आएगा तो बेचेंगे, या तो जरूरत पड़ेगी तो बेचेंगे, वरना नहीं तो बेचेंगे। ये इसमें ज़कात नहीं आएगी, ये माले तिजारत नहीं। सब ऑलरेडी हो चुका है।